السلام علیکم مفتی محمد قوی صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ خیرت سے ہیں آپ؟ مفتی صاحب پھر وہی. الحمدللہ اس دن اللہ منٹ کی گفتگو ہوئی اور اس میں جی سر. اپنا پھر جو ہے وہ درمیان رابطہ آج بھی خراب ہے آپ کا، کنیکشن آج آپ کا بھی کمزور ہے جناب. میں کچھ موبائل فون کیونکہ میں رات کو زیادہ تر جی سر. جی سر بولیں. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. سم جی سر. آپ جواب تو دیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیرت سے ہیں حضور؟ الحمدللہ بس اس دن ماشاءاللہ گفتگو تو بڑی اچھی رہی اور تکیہ وغیرہ اپنا کیا نام تھا اس کا متے کا مسئلے کا آغاز بھی آپ نے کیا تو ہوں الحمدللہ لوگوں نے بڑا پسند کیا۔ آج ہوں مجھے جو ایک صاحب ہیں ہمارے بیٹے ہیں انہوں نے آج مجھے کہا شیخ صاحب آپ کسی اچھے انٹرنیٹ کا انتظام کر لینا، پھر آپ سے گفتگو ہو سکتی ہے، مزہ آ کہ جائے جی سر. آپ کو میں کالا سوٹ پہناتا ہوں کیونکہ اس دن ہوں کالر والا نہیں تو آواز نہیں آ رہی۔ رک بھی جاتی ہے نا، کبھی کبھار رک جاتی ہے، کبھی کبھار فریز کر جاتے ہیں آپ. وہ کہتے ہیں نیٹ جو ہے نا وہ کوئی فریز ہو جاتا ہے۔ اپنا آپ دیکھیں کیا پوزیشن پر فریز. مفتی قوی صاحب ہے، کے ان کے کیلیبر کی شخصیت کے لیے بہت ہی اگر فریز ہو جاتا ہے۔ اسٹرانگ انٹرنیٹ کی ضرورت ہے. شیخ صاحب آپ سنائیں، آج کیا مصروفیات ہے آج کل آپ کے؟ صحیح، سب صحیح جا رہا ہے؟ الحمد آج کل وہ ہمارے اجمان کے شہزادے ہوئے ہیں تو چونکہ میں پہاڑی علاقے میں بیٹھا ہوں تو میرا خیال میں شاید سگنل کا پرابلم ہوگا اور اس وقت ہوں اسلام آباد کے مضافات میں اور اب دیکھیں آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ جی سر، کچھ آ رہی ہے آپ سے، کچھ استفادہ کریں گے شیخ صاحب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، تشریف آوری کا اگر بڑا شکریہ. لوگ آپ سے مختلف قسم کے سوال کرتے ہیں، جو حضرات آپ سے وہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ شیخ صاحب آج کل آپ وہ پرانے میں آپ وہ ماڈلوں کے ساتھ وہ آپ کے سیلفی آتے تھے بہت، ابھی کوئی نیا سیلفی لیا ہے کسی ماڈل کے ساتھ آپ نے؟ علامہ صاحب. محترمہ اپنا محترم بات یہ ہے کہ میرا پھر فریز ہو گیا جی. خیال میں محترم جی راکھی سامنت صاحب کی طرف سے جو آئے ہو کے جی. ہم تو نہیں جانتے نا، وہ آپ وہ تعارف تو کرا دیں، وہ ہے کون وہ محترمہ؟ وہ کوئی حاجیہ خاتون چلو میں ہے، یوں عالمہ کرتا ہوں ہے؟ کہ ابھی آپ آدھا پون گھنٹہ جی سنے میں آدھا پون گھنٹے تک ایک ایسی جگہ میں آتا ہوں جہاں فریز نہیں چلیں جی. ہوگا تو پھر آدھا پون گھنٹے کے بعد بات کرتے ہیں اوکے اب اچھی انشاءاللہ بات ہے، انشاءاللہ اچھی بات ہے. تھینک یو سر، بہت بڑی ٹھیک۔ مہربانی قوی صاحب. اللہ آپ کو سلامتی دے. السلام علیکم مفتی صاحب، تشریف آوری کا بڑا شکریہ. وعلیکم السلام۔ بس وہ پہلے والا پروگرام کراچی کی تقریبات کی وجہ سے آج کل ہمارے پاس اجمان کے شہزادے آئے ہوئے ہیں تو ہم اسلام آباد کے مضافات میں ٹھنڈے علاقے میں ہیں، ہری پور خیبر پختونخوا کی طرف، تو اس لیے سگنل کا پرابلم تھا تو پھر درمیان میں آج 5-6 پروگرام تھے تو پہلے جناب میں نے کہا 10 بجے کے قریب، پھر اس وقت آپ کا میرا خیال میں جو ہے فریز ہوتے رہے ہم۔ اب آپ تفصیل سے گفتگو فرمائیے۔ پہلے نمبر پر تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ آپ اچھا، کو عزت دے. صورتحال یہ ہے کہ پچھلی دفعہ کی جو گفتگو ہے اس کا ذرا تھوڑا سا خلاصہ نکال کے پھر آگے چلیں۔ پہلی ہماری گفتگو کا جس کا آغاز آپ نے کیا تھا وہ متے کے بارے میں تھی اور متے کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ 12 ائمہ معصومین میں سے کسی امام نے کبھی بھی کسی زندگی کے اپنے اس میں لمحے میں کسی ایک روایت کے مطابق متا نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے متا کیا ہے۔ تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ حضور کی طرف متے کی نسبت کرنا کہ آپ نے کیا ہے، اس کی بجائے آپ فرمائیں کہ حضور کے زمانے میں متا تھا، سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں متا تھا، ومن اپنا سیدنا فاروق اعظم کے جو ابتدائی خلافت کے 2 سال ہیں اس میں متا تھا۔ آپ کا یہ فرمانا کہ حضور نے متا کیا تھا تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ آپ صاحب مطالعہ ہو، ان خواتین کا نام تو بتا دیں جن کے ساتھ نعوذ باللہ حضور نے متا کیا ہے۔ نعوذ باللہ کیوں کہتے ہو؟
پہلی نعوذ بات یہ باللہ، ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ کہ شیخ صاحب دیکھیں میری آپ بات سنیں. شیخ صاحب ایک منٹ دیکھیں یہ آپ مدعے پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں نہ میں مدعے پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ جس اور گفتگو مدعے کا پہ آپ نے گفتگو آغاز علمی کیا تھا گفتگو کرنا اس چاہتے ہیں کا مدعے پر اختتام کر مناظرہ دیں. کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں بھائی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سوشل ایشوز پہ گفتگو کریں نا ان باتوں کو تو اچھا چھوڑیں نا چلو آپ چلے جاتے ہیں. مناظرین کے لیے اپنا مدعے کا دیکھیں آپ معاملہ جو ہے. جی سر جی فرمائیے. اللہ آپ کو سلامتی دے شیخ صاحب دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حبب الی من دنیاکم الثلاث آپ کی دنیا سے تین چیز یہ آپ کے پاس حدیث ہے یہ شیعوں کی حدیث ہے شیعوں ہمارے پاس تو یہ حدیث ہے ہاں بالکل. حبب الی من الدنیا ثلاث. فرمایا سلاسل بالکل. بالکل کہ فرمایا کہ الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ خوشبو اور خواتین اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں یہ انہوں نے جو فرمایا کہ مجھے دنیا سے خواتین پسند ہے اس لیے اس کی حکمت یہ ہے تاکہ مسلمان لوگ زہد کی وجہ سے یا کثرت عبادت کی وجہ سے رہبانیت اختیار نہ کریں تاکہ اس بات کی طرف رغبت نہ کریں کہ عورتیں اچھی چیز نہیں شادی نہیں کرنا چاہیے بھائی عورتیں جو ہے آپ کو عبادت سے دور کریں گی تو لوگ یہ رہبانیت اختیار نہ کریں تو وہ اپنے فرماتے ہیں میں سب سے افضل ہوں میں افضل سید انبیاء ہوں تو میں عورتوں سے محبت کرتا ہوں میں شادی کر لیتا ہوں. اور جہاں تک متعے کا تعلق ہے تو آپ نے خود اعتراف کیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تو اس لیے نعوذ باللہ کہنا ایک چیز جو جائز ہے اس کے متعلق نہیں کہنا چاہیے. لیکن میں آپ سے سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ نہیں آپ اپنے سنے جی اللہ جی یاری صاحب سنے. ہم، میں اس کو 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں کیونکہ آغاز آپ نے کیا تھا. آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ کے پاس کون سی گدر سنگھی ہے کہ خواتین آپ کی طرف. پہلے نمبر پر تو یہ ہوا کہ حضور نے جو فرمایا کہ حبب الی من الدنیا ثلاث. الحمدللہ مفتی عبد القوی کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہی تینوں چیزیں محبوب بھی بنا دی ہیں اور اس کے مطابق الحمدللہ خواتین کا ہر حوالے سے مجھ سے یوں بھی رابطہ ہے کہ ان کے وراثت کے مسائل ہوں ان کے تنسیق کے مسائل ہوں ان کے خلوں کے مسائل ہوں یہ سارے قبلہ مفتی صاحب دیکھتے ہیں. میں صرف اس بات کو 1 منٹ میں سمیٹتا ہوں. اسی حبب الی من الدنیا ثلاث کے بعد آگے سیدنا صدیق اکبر کا فرمان مبارک ہے کہ حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا چیزیں پسند ہیں 3 انہوں نے بیان کی. پھر سیدنا فاروق اعظم کا ہے پھر عثمان غنی کا ہے پھر سیدنا علی پاک کا ہے. تو اگر اسی حدیث کو بھی آپ سامنے رکھ لیں اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور کے بعد ابو بکر تشریف لائیں گے ابو بکر کے بعد عمر تشریف لائیں گے عمر کے بعد عثمان تشریف لائیں گے عثمان کے بعد علی تشریف لائیں گے. اسی حدیث مبارک کو جو آپ نے پڑھا ہے اسی میں الحمدللہ اس حدیث کو ہم اہل نہیں مانتے سنت جی کے لیے بہت بڑی دلیل ہے. وہ آپ کا جو آپ نے جو بعد میں جو اضافہ کیا ہم اس اضافے کو نہیں مانتے ٹھیک ہے نا اچھا ابو چلو بکر ٹھیک عمر ہے کوئی عثمان کو حرج ہم نہیں نہیں مانتے کوئی حرج نہیں. شیخ آپ مزید اچھا صرف 2 منٹ بات کریں گے متے پر پھر آگے چلتے ہیں. متے مانا پہ کیا یہ بات ہوا کریں کہ شیخ صاحب 12 ائمہ معصومین میں سے بھی کسی نے متا نہیں کیا حضور نے بھی متا آپ نہیں ثابت کیا کریں کہ نہیں کیا صدیق آپ کے اکبر نے پاس بھی کیا متا. دلیل ہے کہ ہیں شیخ صاحب کہ انہوں نے نہیں کیا ہاں شباش بہت اعلیٰ بات ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ جناب دیکھیں ہمیں حضور کے ناخن تراشنے کا علم بھی سنت کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے کہ میرے نبی رحمت کے جب ناخن تراشے جاتے تھے ان خواتین کا نام بھی تو ہونا چاہیے جن سے حضور نے متا کیا. اور جب وہ پوری ذخیرہ حدیث میں نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیع میں کسی ایک ایسی محترمہ کا ذکر نہیں ملتا کہ جہاں جناب کے حسین حضور نے فلاں محترمہ سے متا کیا ہے تو مانا یہ ہے کہ متا نہیں کیا. سیدنا علی پاک کے حوالے سے آپ مجھے بتا دیں کہ کن کن خواتین سے علی پاک نے متا کیا ہے نہیں کیا. تو مانا یہ ہوا کہ متا ہونا اور بات ہے متا کرنا اور بات ہے. دیکھیں شیخ صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انہوں نے متعہ فرمایا ہے ٹھیک ہے نا اگر تاریخ میں مذکور نہیں ہے کہ ان کے انہوں نے کیسے کس عورت کے ساتھ متا کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے متا نہیں کیا کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو تاریخ میں غیر مذکور ہیں. مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہرحال آپ میں آپ کو بتا شیخ صاحب آپ کی وجہ سے اجازت دیں دیکھیں اجازت دیں جی اور آپ کا جو ادعا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے متا نہیں کیا ہے یہ نہیں کیا ہے تو یہ آپ بتائیں نا کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں کیا ہے وہ تو آپ کے پاس دلیل تو ہے شباش بہت اعلیٰ بات نہیں. کی ہے. اجازت نہیں دیں جی دیکھیں جی جی
مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مثلا بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی کتابوں میں اس کی حدیث نہیں ہے. مثلا اذان ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان دن میں 5 دفعہ کہتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہوتی تھی مساجد میں. اس کی حدیث جو آپ کی کتابوں میں اذان کی حدیث نہیں ہے، اذان کے الفاظ اس میں ہوں کامل. نہیں 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 نہیں، آپ بڑی عجیب سی بات کر رہے ہیں. نہیں کتاب رسول صلی اللہ الاذان، علیہ وسلم دیکھیں سنیں وضو، سنیں، اجازت دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو لیتے تھے، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کیا تھی، اس میں مسلمانوں میں بڑا اختلاف ہے. آپ کے پاس کون سی حدیث ہے؟ ہاتھ باندھ کے اللہ نماز اکبر، پڑھنا. اللہ دیکھیں آپ اکبر، کے پاس کوئی اللہ حدیث اکبر. نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں پیر دھوتے تھے. وضو کی جزئیت کے بنا پر وضو کے بعد پیر اللہ دھونا، اکبر، صاف کرنا، اللہ وہ اکبر، وضو کا اللہ جز نہیں اکبر، بنتا. اللہ اجازت اکبر. ہے میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں جن چیزوں کے آپ کہتے ہیں اس کے میں وہ مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں جو بہت کثیر الابتلا ہیں. مثلا نماز میں ہاتھ باندھنا. آپ لوگ ہاتھ باندھتے ہو، آپ کے صحابہ ہاتھ باندھ، آپ کے ائمہ سب سوائے مالکیہ کے اہل سنت ہاتھ باندھتے ہیں، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں. حدیث ایک بھی نہیں آپ کے پاس کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہی ذرا وہ بریک روزانہ لگائیں، نماز یہی ذرا پڑھتے تھے. بریک لگائیں. کتنے شیخ نماز صاحب پڑھتے ذرا تھے؟ ٹھہرے ٹھہرے ٹھہرے، آپ 1 منٹ کے لیے بریک لگائیں، 1 منٹ. رسول صلی جب اللہ علیہ سیدنا، وسلم کے میں آپ کو اتنے مثال دے دوں کہ اتنی مثالیں دے دوں کہ وہ چیزیں جو عام الابتلا ہیں اس کی تفصیل ذکر نہیں ہوئی تاریخ میں. اب مجھے ایک اجازت حدیث دیں گے دکھائے نا میں کہ 2 رسول منٹ صلی بات اللہ علیہ کروں. وسلم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. بسم اللہ. ہاں، شب باش، اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ جو آپ مشروب مشرق پی رہے ہیں اس پر آپ کو مبارک ہو، اور امریکہ میں رہتے ہوئے آپ چائے پی رہے ہیں تو زندہ باد. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی پاک کا جو تعلق ہے اس کو آپ بھی مانتے ہیں کہ حضرت جب امیر المومنین تھے اور جامع مسجد کوفہ میں علی پاک امامت فرماتے تھے تو اس میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود پہلی صف میں ہوتے تھے، اور 12 مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود تکبیر کہتے تھے اور میرے امام حضرت علی پاک نماز کی امامت فرماتے تھے. اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ ہم اہل سنت اسی طرح ہاتھ باندھ کر کے سرہ کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ 4000 صحابہ اور تابعین کی موجودگی میں جو علی پاک نماز پڑھتے تھے ہاتھ بھی باندھتے تھے، اور اسی طرح ہاتھ باندھتے تھے جس طرح آج میں نے الحمدللہ کیا عرض ہم کیا ہے حضرات شیخ صاحب، احناف ہاتھ شیخ باندھ صاحب رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عورت کے ساتھ متع کیا، اس کا نام بتاؤ. آپ کے پاس ایک حدیث جی، نہیں ہے کہ انہوں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. آپ کہتے ہیں امام علی علیہ السلام نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. آپ نے میں تو میری بات کی سیدنا تائید علی کی ہے نا، پاک کی کہہ رہا ہوں. اور سنیں آپ نے سنیں میری سنیں بات کی تائید کی ہے. سیدنا علی، سنیں شیخ میرے صاحب بیٹے آپ بات سنو، میرے اجازت بیٹے ایک بات منٹ سنو. ایک منٹ ایک منٹ شیخ صاحب آپ نے میری بات کی جی تائید جی کیا جی 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 کہ آپ کے پاس جی. ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. ایک بھی. آپ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ وہ بھی کہ امام علی علیہ السلام، تو رسول سے کیوں حدیث نہیں ہے نا؟ جب مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ شباش کہ رسول اللہ صلی شباش اللہ شباش. علیہ وسلم کے جس عورت کے ساتھ متع کیا اس کا نام بتاؤ، خود ایک حدیث نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں. شق القمر، شق القمر جتنا عظیم الشان واقعہ، ٹھیک ہے نا، کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یا رد الشمس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز، سورج کو دوبارہ پلٹا ہے. اس کی کتنی احادیث ہیں؟ زیادہ حدیث، بہت ہی کم حدیث اب ہیں، مجھے اجازت دیں گے میرے بیٹے؟ بہت ہی کم حدیث میرے ہیں. بیٹے مجھے اجازت اور اتنے عظیم مجھے واقعات کے جب آپ کے پاس حدیث کم ملتے ہیں یا صحیح حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، حدیث یا کم ملتے ہیں یا صحیح حدیث، تو آپ اس ایک نادر چیز جو ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے پے کرتے ہیں، حیا کے پے کرتے ہیں. آپ باتیں کر متع رہے کے ہو. جواز سنیں، کے لیے آیت قرآن کافی ہے. ان کا اعلان کرنا کہ متع جائز ہے، اجازت دی، یہ کافی ہے. کس عورت کے ساتھ انہوں نے متع کیا، یہ کافی ہے. اب عورت کا نام ہمیں پتہ نہ ہو تو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا ہمیں. جی بولیں. اچھا میرے بیٹے، میں جب آپ کو بیٹا کہہ رہا ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں آپ کی علم کی اور آپ کے مطالعے کی عظمت کو دیکھتے ہوئے آپ کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہوں، اور الحمدللہ آپ کے علم میں ہو کہ میں الحمدللہ اس وقت 70 سال کی عمر میں ہوں، اور اس کے باوجود نوجوان نسل کے لیے اور خواتین کے لیے محبوب بھی خواتین، ہوں، بالخصوص مرغوب بھی ہوں. خواتین کے لیے، اب آپ میری بات بالخصوص سنیں سنیں خواتین. سنیں سنیں سنیں. اچھا سنیں صاحب سنیں سنیں خواتین کے سنیں امام سنیں ہیں. جی صاحب. سنیں 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 سنیں. پورے قرآن حکیم میں النساء کے نام سے صورت ہے، الرجال کے نام کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ علیحدہ پاس ہے، علیحدہ موضوع کریں گے.
میرے ذمہ یہ ہوا کہ اگلے 15 دنوں کے بعد سنیں، جی سر، اگلے 15 دنوں کے بعد میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اسی طرح ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوں. الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ. عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں میرے جناب امام پاک سیدنا علی المرتضی مصلی پہ موجود ہیں. ممبر کے اوپر عبداللہ ابن مسعود خطاب فرما رہے ہیں. انہوں نے جو نماز پڑھ کے سیدنا علی کی موجودگی میں حضرت سے تائید لی، میں ثابت کروں گا کہ میری طرح حضرت سیدنا علی پاک کی نماز تھی، اور میں الحمدللہ اسی جرت کے ساتھ وہی نماز پڑھ رہا ہوں جو میرے دادا علی پاک نے پڑھی، میرے دادا حسن پاک نے پڑھی، میرے دادا. اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نہیں حضرت شیخ صاحب امام آپ زید نے کون پوائنٹ ہے؟ ہی نہیں سنا، پوائنٹ نہیں سنا. دیکھیں رسول آپ کو امام علی علیہ السلام کی نماز کا پتہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، رسول کا کیوں نہیں ہے؟ بے رسول اللہ شک، صلی اللہ بے علیہ وسلم شک. سے آپ کے پاس متواتر احادیث کیوں نہیں ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے؟ جو متواتر میں عرض احادیث کرتا ہیں، ہوں جو صحیح احادیث ہیں، ان کے نماز میں، ان کی پیغمبر کی نماز کے، اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے. سیدنا علی پاک ہمارے لیے اسی طرح حجت ہیں جس طرح کہ سنت ہمیں نبی رحمت کی برکت سے ملتی ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت کے ہاں علی پاک کا معمول بھی ہمارے لیے سنت ہے، اسی انداز سے سنت ہے جس انداز سے حضور نے عمل کر کے دکھایا سنت ہے، اسی طریقے میں علی پاک نے عمل کر کے دکھایا تو ہمارے نزدیک وہ بھی سنت ہے. اور ہماری تو جو خانقاہیت کا نظام ہے، ایک منٹ ٹھہرے، خانقاہیت کا نظام ہے، ہمارا سلسلہ چشتیہ کا امام اول بھی، مرشد اول بھی، رہبر اول بھی، شیخ اول بھی سیدنا علی المرتضی ہیں، جن کا فیض ملا سیدنا امام حسن مجتبی کی برکت سے، اور حضرت سیدنا وہ جو ہمارے امام حسن بصری ہیں ان کی برکت سے. شیخ سیدنا علی پاک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، جس طرح آج دنیا کے اندر 72 سے 75% مسلمان ماسکو سے لے کے، افغانستان سے لے کے، پاکستان سے لے کے، بر صغیر سے لے کے عالم عرب تک آج بھی 72 اور 75% جو ہم اہل اسلام نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ میں جرت سے کہتا ہوں کہ میری نماز وہی ہے جو علی پاک والی نماز. اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، یہ آپ نے کہتے ہیں کس کتاب میں ہے؟ سنن ابی داؤد میں ہے؟ سنن ابو داؤد، اپنا سنن ابو داؤد ابھی نکالو. سنن ابی داؤد یہ میرے ہاتھ میں ہے، آپ بتاؤ جی، یہ بتائیں کہ اس کے کچھ الفاظ بتائیں، میں سرچ کر کے نکال لیتا ہوں کمپیوٹر سے. الفاظ بتائیں اب میرے کچھ بیٹے بات یہ ہے عربی، کہ عربی میرا کچھ الفاظ علم یاد ہے. ہیں اس کے؟ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرہ. یہ سیدنا علی کی مناسبت سے عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں. اسی طرح جناب جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ فوق تو یہ السرہ، اس میں ہاتھ یہ بھی باندھنے کا علی کیا ذکر پاک ہے؟ کی موجودگی ہے. اس میں تو ہاتھ باندھنے کا ذکر ہی نہیں ہے. نہیں نہیں، میں دونوں اور حدیثیں رفع بتا رہا یدین ہوں ایک نا. دفعہ کیا نا، رفع یدین ایک دفعہ کیا، اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہی نہیں ہے بھائی. چلو یہ حدیث آپ اس کو مان گئے، آپ اس کو مان گئے کہ علی پاک نے صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا اور عبداللہ ابن مسعود نے کر کے دکھایا اور علی پاک کی موجودگی میں کیا، اور اور چار یہ امام ہزار علی علیہ صحابہ و السلام کی حدیث تابعین نے نہیں اس ہے، بات کو دیکھا. یہ امام علی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے کہ اس میں امام علی علیہ السلام سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے نا. شیخ صاحب آپ نے جو ہے نا نا، آپ نے یہ جو مسلمانوں کے ساتھ کہا آج جو ہے نا، دیکھو یہ حدیث، میں حدیث پر دکھا دیتا ہوں، معاف کیجیے گا، حدیث دکھا دیتا ہوں. صفحہ چلا گیا. شیخ صاحب آپ نے مسلمانوں کے ساتھ آج آپ نے اچھا کام نہیں کیا، آپ نے مسلمانوں کے ساتھ آج فراڈ کیا. دیکھو شیخ صاحب، یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، آپ دار الفکر جس حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے، حدیث کا ذکر یہ ہے. قال عبداللہ ابن مسعود، حدیث نمبر 748 ہے سنن ابن داؤد میں. الا اصلی بکم، کیا میں آپ کو وہ نماز نہ پڑھاؤں، صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. کیا میں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلى فلم يرفع يديه الا مرہ، انہوں نے وہ نماز پڑھائی ہے، رفع یدین ایک دفعہ کیا، ٹھیک ہے نا. اس میں ہاتھ باندھنے کا کیا ذکر ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے میں کہ اور بتاتا ہاتھ ہوں. باندھ کے آپ سنیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا جو مطالعہ ہے وہ ہے میری 20 سال کی عمر سے لے کے 30 سال تک. اس کے اندر آپ اسی پہ لکھیں، وہ آپ کو ملے گا باب اپنا کیسا تحت السرہ یا فوق السرہ لکھے، ابھی حدیث آ جائے گی، لکھے ذرا. لکھ دیتے ہیں.
وہ تو نہیں آیا جی. ایک منٹ میں دوبارہ سرچ کرتا ہوں. لیکن آپ نے مہربانی کرنی ہے، ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو ہو بہو آپ نے پوری امت کو بھیجنا ہے، مجھے بھیجنا ہے، الحمدللہ دنیا کے بس 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 آپ نے مہربانی کرنی ہے، اس کو ہو بہو جناب ڈالنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ حضرت جو ہے ہمارے حسن اللہ یاری صاحب شیعان علی میں سے ہیں یا قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب اور اہل سنت شیعان علی میں سے ہیں. یہ ابو جحیفہ کی حدیث ہے ان علی رضی اللہ عنہ قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. یہ زندہ باد، نعرہ ہاں تکبیر، نعرہ ہاں تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. میرا بیٹا نہیں، حسن اللہ کوئی یاری تکبیر زندہ کی باد، گنجائش نہیں میرا ہے. بیٹا حسن اللہ یاری نہیں زندہ نہیں باد، میرا بیٹا حسن اللہ یاری زندہ باد. سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ ہاتھ پہ رکھو اور سرہ اور یہ کے حدیث ہے اوپر بھی رکھو. ضعیف، آج حسن حدیث ہے بھی اللہ ضعیف. یاری نے ثابت کر دیا کہ مفتی عبدالقوی کی نماز علی والی نماز ہے، مفتی عبدالقوی کی نماز علی شیخ والی صاحب نماز ہے. نہیں، عرض آپ نے میرا نقطہ نہیں سمجھا. میں نہیں کہتا کہ آپ کے پاس دیکھیں، عرض یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات آپ نے مجھ سے کیا فرمایا تھا. آپ نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کے ساتھ مطاع کیا اس کا نام بتاؤں. میں نے عرض کیا کہ آپ دیکھیں ایسے کثیر چیزیں ہیں اس تاریخ میں جو کثیر الابتلاء ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے. مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. یہ یہ آپ سیدنا علی والی ابھی آپ نے پڑھی تو ہے. یہ تو نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ بند کر رکھا، یہ تو نہیں ہے نا. یہ وہ تو نہیں ہے. اللہ اکبر. حسن اللہ یاری صاحب، اور آپ میرے اور یہ بیٹے حدیث ہو، ہے بھی ضعیف. آپ علی میں اور نبی میں کیوں فرق کر رہے ہو؟ آپ علی میں ادھر آپ کہتے ہو کہ بمنزلت ہارون من موسیٰ، ایک بات موسیٰ سے ثابت ہو، ایک بات ہارون سے ثابت ہو. ہمارے لیے دونوں حجت ہے، نبی سے ثابت ہو پھر بھی حجت، علی سے ثابت ہو پھر بھی حجت. میں نماز وہی پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، اور 72 سے 75% مسلمان ماسکو سے لے کے آپ کے افغانستان تک، افغانستان سے لے کے بھوٹان اور مالدیو تک سارے میں ممالک میں گھوما ہوں. آج میں کہہ سکتا ہوں آپ کی موجودگی میں کہ ہم 72 سے 75% یعنی اس وقت 1,50,50,000,000 اہل سنت ہم حنفی وہی نماز پڑھ رہے ہیں جو علی پاک کی نماز ہے. دیکھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں حدیث کون سی ہے. یہ جس حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ ضعیف سنن ابی داؤد ہے، محمد ناصر الدین البانی کی. یہاں پہ ملاحظہ کر حدیث نمبر 756 ہے. حدیث نمبر 756، حدیث نمبر 756 ہے. باب وضع الیمنى علی الیسرى ووضع الید علی الید. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، علی رضی اللہ عنہ من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة ضعیف ضعیف. پھر اس میں دو اور بھی روایات ہیں، سب کے سب ضعیف ہے. عرض یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جو حدیث آپ نے دکھایا میں نہیں کہتا یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے آپ لوگوں نے روایت کی ہے، امام علی علیہ السلام سے نسبت دی ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب شق القمر کے متعلق یا رد الشمس کے متعلق آپ کے پاس کون سی حدیث ہے؟ سنو میرے بیٹے اللہ آپ کو آپ عزت دے، شیخ صاحب عظمت آپ دے. ان آپ کا باتوں کو مطالعہ چھوڑیں، ان علمی باتوں کو چھوڑیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں شیخ صاحب. نہیں میں بس آخری جملہ کہہ رہا آپ ہوں. نے آخری سورہ جملہ، نساء آخری کی بات کی ہے نا، جملہ سنیں، خواتین کی. آخری جملہ، آخری 10 سیکنڈ صرف. جی سر. دیکھیں آپ میرے بیٹے ہو، آپ کا مطالعہ حاضر ہے. میری عمر 70 سال ہے، میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے 18 سال کی عمر سے لے کے 25 یا 28 سال تک پڑھی. معنی یہ ہے کہ آج مجھے تحت سورہ والی حدیث مبارک علی پاک کی میں نے اشارہ کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے حدیث پڑھ کے سنا دی. اب اس صحیح. بات کو یہاں ختم کرتے ہیں. اب اس مسئلے میں آتے ہیں جو آپ کا موضوع ہے. اس جی میں سر. یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ آج اپنے ذہن کو حاضر کیا. یہ ہمارے اجمان کے شہزادے آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ آج ان کی موجودگی میں نے اپنے ذہن کو جب حاضر کیا تو 11 مجھے ایسے فیصلے ملے سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں. علی پاک فرماتے گئے اور سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا امام پاک کے ہو بہو فرمان کے مطابق اس کو جناب اپنا لاگو کرتے گئے. اور قضایا الصحابہ میں بھی یہ موجود ہے، قضایا عمر کے اندر بھی موجود ہے، تاریخ یعقوبی میں بھی موجود ہے، تاریخ طبری میں بھی موجود ہے. اب ماشاءاللہ آپ کے سامنے جناب تمام آلات پڑے ہوئے ہیں. آپ نوجوان بھی ہو بلکہ آپ میرے بیٹے سے بھی چھوٹے ہو. اب یہ ساری باتیں آپ نکالتے جاؤ، آپ کا دل بھی خوش ہو، میرا بھی خوش ہو، سننے والوں کا بھی خوش ہو، اور سارا جناب نعرہ مارے
کہ بابا مفتی عبدالقوی زندہ باد اور بیٹا حسن اللہ یاری زندہ باد. شیخ صاحب ہم نہیں کہتے کہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی مظلوم کی جان بچانے کے لیے یا کسی ناحق کو جب ناحق ہو رہا حق ناحق ہو رہا تھا اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ان خلفاء کو نہیں سنا کچھ سکھایا نہیں ہے، کیونکہ امام کا بہرحال فریضہ ہوتا ہے کہ امت کی ہدایت کرے، اور اگر کسی مظلوم پہ ظلم ہو رہا ہو تو اس کو ظلم کو روکا جائے، اور یہ امر المعروف نہی عن المنکر ہر شخص کا فرض ہے، ٹھیک ہے نا. خلفاء کے زمانے میں اگر مثلا بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، مثلا یہ آپ کے بخاری وغیرہ میں روایات ہیں، مسلم میں آپ کے کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ، کہ مثلا کسی مجنونہ کو وہ آپ کا خلیفہ صاحب رجم کرنا چاہ رہے تھے، عورت جس پہ رفع عن امتی رفع التسع عن امتی، ان میں سے یہ ہے کہ 9 باتیں میرے امت سے ماخوذ ہیں. ایک وہ ہے کہ المجنون حتی یفیق، مجنون پہ حد جاری نہیں ہوتا اس وقت تک. ہاں، تو آپ کے خلفاء اگر کسی مجنون کسی پاگل پہ حد جاری کرنا چاہ رہے تھے تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک مظلوم کا جان بچانے کے لیے اور ایک خاندان کی عزت جاری، کیونکہ ایک شخص پہ جب حد جاری ہوتا ہے رجم ہوتا ہے نا تو وہ خاندان بھی تباہ ہو جاتا ہے، اس کی بھی عزت ختم ہو جاتی ہے کہ ان کے بھائی کو رجم ہو گیا، تو ان کی عزت بچانے کے لیے اگر انہوں نے کیا ہو تو اس سے آپ کے خلفاء کی خلافت نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کو اتنی معمولی سی بات کا نہیں پتا تھا، ان کو اتنا معمولی سے بات کا نہیں پتا تھا کہ مجنون پہ حد جاری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا شیخ صاحب، یہ تو آپ کو پتا ہوگا. محترم میرے بیٹے مانا کیا ہوا کہ یہ سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا علی پاک میرے دادا پاک کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ جب تک سیدنا علی پاک باق کے مشورہ دے کے جو فیصلہ صادر فرماتے سیدنا فاروق اعظم اسی کو ہو بہو نافذ کر دیتے. تو اس عزت اور عظمت کو تو آپ کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ اس مقام کے فدق میں اوپر. بھی اچھا کرنا آپ چاہیے دوسری تھا طرف نا، آئیں. تو فدق میں بھی کرنا چاہیے. اچھا سنیں فدق میں کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جمبو کا نام سنا ہے؟ یمبو کا نام سنا. ہاں، یہ بالکل سعودی عرب کے اندر جس طرح جدہ ساحل سمندر ہے تو جمبو بھی ساحل سمندر ہے. سیدنا صحیح. فاروق اعظم نے اپنے زمانہ خلافت میں یہاں بہت بڑی جگہ سیدنا علی پاک کی خدمت میں پیش کی تھی، اور وہاں سے اللہ نے پھر چشمہ نکالا جو کہ خلافت فاروق اعظم کی ہو اور زمین ملک کو حضرت سیدنا علی پاک کی. دونوں حضرات صاحب کرامت بھی ہوں، دونوں حضرات رحماء بینہم بھی ہوں، دونوں حضرات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسی سے علی پاک کو جب یہ جگہ منتقل ہوئی اللہ نے چشمہ نکالا جس سے اللہ رب العالمین نے حسنین کریمین کے رزق کا انتظام کیا، اور اس طریقے میں سیدنا علی پاک کے لیے آپ خدا را ان باتوں کو تو مانے جو باتیں سیدنا فاروق اعظم نے 3 سفر کیے ہیں. یہ میرا پرانا علم بتا رہا ہے. بیت المقدس ہے ایک، میرے خیال میں راملہ ہے، تو اس طرح کا جہاں آپ جانے لگے. مسجد نبوی بھی علی پاک کے سپورٹ کی، اپنی خلافت یعنی امامت بھی اس کی کوئی نیابت بھی حدیث سیدنا علی پاک کی سپورٹ کی. شیخ صاحب جو باتیں آپ بتا رہے ہیں نا اس کا تاریخ میں صرف یہ آپ کے حافظے کی باتیں ہیں، آپ کے تخیلات ہیں، یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو حقیقت سے تعلق ہے وہ پوری دنیا کو پتا ہے. صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فدق کا مطالبہ کیا اور فدق ان کو نہیں دیا گیا، اور انہوں نے آخر تک ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دی. اور یہ صحیح مسلم موجود ہے کہ اس میں عمر کے زمانے میں بھی آپ صحیح امام مسلم علی کی علیہ بجائے السلام نے سنیں. فدق کا مطالبہ کیا ہے. میرے بیٹے بات سنو، اگر میں الحمدللہ حدیث اور فقہ کا طالب علم ہوں اور حافظ قرآن ہوں، فغاضبت وماتت حتی ما تکلمت جس کتاب کو آپ دیکھ کے پڑھیں گے، میں آپ کو زبانی سنا دیتا ہوں. بس ماشاءاللہ. معنی یہ ہے کہ کم از کم آپ اور میں ان حقائق کو بیان کریں جس سے آپ کا دل بھی خوش ہو، میرا بھی خوش ہو، سننے والوں کا بھی خوش ہو. وہ آپ کو بھی دعائیں دیں، مجھے بھی دعائیں دیں. باقی جو باتیں آپ نکال کے دے رہے ہیں میں تسلیم کرتا ہوں کہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، آثار بھی ہیں، روایات بھی ہیں. آپ کا مطالعہ آپ کو صحیح بتا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم اہل سنت کی کتابوں میں ہیں. لیکن میں نے آپ سے بات اس لیے نہیں کرنی کہ میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ الدین کلہ ادب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. آپ نے اور میں نے الفت کی باتیں کرنی ہے، مودت کی باتیں کرنی ہے، رحمت کی بات کرنی ہے. چلو آج میں آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں. شیخ صاحب ایک سوال میں آپ سے کروں، 15 پرسنل دن سوال کے کر لوں. بعد سنیں نماز میں صرف 10 سیکنڈ کی بات.
جی سر جی سر اگلے 15 دنوں میں، پھر 15 دنوں میں، چاہے میں دنیا کے جس خطے میں ہوں، آپ نے جی بھی سر 5 تن پاک کے فضائل سنانے ہیں، میں نے بھی 5 تن پاک کے فضائل سنانے ہیں. حضور سے شروع کریں گے، علی پاک پہ آئیں گے، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پہ آئیں گے، پھر ہوں حسنین کریمین پہ آئیں گے، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ ہمارے محترم مفتی عبدالقوی صاحب بابا اور بیٹا جناب محترم حسن اللہ یاری صاحب نے آج کے بعد 5 تن پاک کے فضائل سنانے ہیں، تاکہ میرا دل بھی خوش ہو، آپ کا دل بھی خوش ہو، سننے والوں کا دل بھی خوش ہو. اب فرمائیے. شیخ صاحب آپ سے چلیں آپ سے ایک سوال کریں. آپ نے پنجتن پاک علیہ السلام کا ذکر کیا. اگر کسی بات میں ہمیں اختلاف نظر آئے اہل جی بیت علیہ السلام کے مسلک میں اور صحابہ کے مسلک میں، صحابہ کی کوئی جی صحابی ہے، 1 صحابی 2 صحابی 5 صحابی ان کا قول ہے، یا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا مسلک ہے، اس میں سے اولا بالاتباع کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تو شاہ ہست حسین، ہاں بادشاہ ہست حسین، دی نست حسین، دی پناہ ہست حسین، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. یہ میرے امام حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری نے وہ ربائی کہی ہے. اگر آپ کے اہل تشیع علماء میں اس وزن کی، سیدنا حسین پاک کے شان کی، اگر کوئی ربائی عربی میں ہو یا فارسی میں ہو، یا آپ کے پتہ نہیں پشتو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اس میں ہو یا اردو میں ہو، مجھے پیش کرو. یہ حضرت کی ربائی میرے مرشد نے کہی ہے، میرے امام نے کہی ہے کہ شاہ ہست حسین قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگر صحیح سند کے ساتھ اہل بیت اعظام کی ایک حدیث ہو، مقابلے میں 1 نہیں 10 صحابہ آ جائیں، ہم اہل سنت کا موقف ہے کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، القرآن مع علی وعلی مع القرآن. اب ناراض نہ ہونا. فرق کیا ہے؟ جو مخالف میں آئے، مخالفت میں آئے، ہم اہل سنت ادب سے خاموش ہو جاتے ہیں، اور آپ حضرات میں سے آگے میں کچھ نہیں کہتا، آپ کا دل نہیں دکھاتا. کچھ جناب سب کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی لعنت بھیجنے والے ہوتے ہیں، کوئی تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی تنقید کرنے والے ہوتے ہیں. میں نہ لفظ شیعہ کی بھی حرمتی ماشاء اللہ کرتا ہوں، نہ آپ کا دل ماشاء اللہ دکھاتا ہوں. ہم اہل سنت بڑی با بات ہے ادب ہیں. حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، قرآن ماشاء اللہ علی کے ساتھ ہے. اچھا مجھے بتاؤ، جو ان الحکم الا للہ پڑھتے تھے، کیا وہ شیعہ علی نہیں تھے؟ کیا وہ علی پاک کے جناب خادم نہیں تھے؟ کیا وہ علی کے اصحاب نہیں تھے؟ لیکن ہم اہل سنت نے کہا کہ قرآن کی آیت ان الحکم الا للہ پڑھنے والا اسلام سے خارج ہے. قرآن وہی ہے جو علی سنائے گا. ماشاء اللہ. تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین، انہوں نے کہا صرف ادب کی وجہ سے تبرہ نہیں کرتے، وَإِلَّا انہوں نے بالکل اہل بیت علیہ السلام کی امامت مان لی اور کہہ دیا کہ صحابہ کا امام اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. آپ ہاتھ باندھ کے کیوں آپ نماز کو پڑھتے میں ہیں؟ نے جب بیٹا کہا ہے نا، قوی صاحب، سنے سنے سنے، قوی صاحب، پھر تو بات ہی جب ختم ہے. جب میں آپ نے نے سارا بیٹا نظام کہہ ختم دیا کر ہے، دی جی. آپ نے جب سنے سنے مان لیا کہ سنے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سب کے امام ہے، صحابہ کی بھی امام ہے، اور آپ تبرہ صرف ادب کی وجہ سے نہیں کرتے، تو پھر آپ تو ہمارے ہاتھ آنکھ کے تارے ہو گئے نا. نہیں مجھے سنا. دیکھیں، 3 طرح کے ہمیشہ موقف ہوتے ہیں. ہم، آپ بھی ماشاءاللہ خاندانی آدمی ہو، آپ کے باپ بھی ہوں گے، دادا بھی ہوگا، نانا بھی ہوگا، امی بھی ہوگی. ان کے درمیان جب میں آپ کا معاملات خادم ہوں، ہوتے ہیں، میں شیخ آدمی صاحب کا سمجھتا خادم ہوں. یہی ہے کہ حق وہی ہے جو بابا کے ساتھ ہے، لیکن امی کے بارے میں گستاخی نہیں کرتا. ہم، اس لیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگلی دفعہ میں ذرا مطالعہ کر کے ہوں گا، کیونکہ یہ ہمارے اجمان کے شہزادے آئے ہوئے، میں مسلسل سفر میں ہوں، مسلسل سفر میں ہوں. اور آپ خوش ہوں گے، آپ کو ہنسانے کے لیے کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ہے پنڈی بھٹیا. پنڈیا بھٹیا میں جب میں گیا تو وہ سارے اہل تشیع ہیں. وہ میں ماشاء نے اللہ کہا بھی کیوں تم دعوت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے دعوت کر رہے ہیں کہ آپ نے حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ جو گفتگو کی ہے نا، ہمارا ووٹ آپ کے ساتھ ہے، اس لیے امام ماشاء بارگاہ اللہ. میں چلے خطاب بھی آپ کا ہوگا، پروگرام بھی آپ کا ہوگا. انہوں نے 2 دن میرے، اور یہ دیکھو آج میں نے کالا سوٹ پہن رکھا ہے، یہ بھی ماشاء اللہ میرے ایک بڑی بات. شیعہ بھائی ہے، انہوں نے مجھے پیش کیا ہے. انہوں نے کہا واہ جی کالا سوٹ پہن کے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ حسن اللہ یاری صاحب اور آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی دونوں کے ماشاء اللہ. جناب آپس میں معاملات کے اندر مرافقت ہوگی. یہ نہیں ہوگا خدا نہ خاصہ دل دکھایا جائے. آپ تبرے کی باتیں شیخ کریں صاحب، دوسرے مولوی سے. شیخ صاحب، یہ آپ ماشاءاللہ آپ ایک سوشل کچھ سوالات کریں. آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے تو دنیا نہ دیکھی ہے، کریں کریں مدارس کریں 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 بسم مدارس اللہ. دیکھے ہیں، دنیا دیکھی ہے، اساتذہ دیکھے ہیں. یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دینی مدارس میں کچھ اسکینڈل آتے ہیں، علی اعوذ باللہ، کے لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اب مولوی حضرات کرتے ہیں.
افسو قوم لوط کے عمل بجا لاتے ہیں. تو آپ اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ اس کے تو کئی کیسز آئے مساجد میں، یہ خطیب حضرات اور وہ یہ اور مدارس میں. یا نیو یارک ٹائمز کے ایک بہت بڑے تھے وہ جرنلسٹ، وہ گئے تھے مدرسے حقانیہ جو اکوڑا خٹک میں. انہوں نے اس وقت وہ ان کا جو امام تھا حقانی، جو ان کا بڑا لیڈر تھا، جو اس کا جو بڑا تھا، وہ زندہ تھا، وہ بڑا مولوی سمیع الحق صاحب زندہ ایک تھے. مولانا سمیع الحق صاحب تھے، ایک ان کے والد تھے مولانا عبدالحق. ہاں سمیع الحق صاحب کے زمانے میں، یا یہ تو ابھی وفات ہوئے نا 10 سال پہلے، اس کے زمانے میں گئے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر 3-4 دن رہے بھی تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ایک حصہ ہے مدرسے میں، وہ جو چھوٹے بچوں 18 سال سے، وہاں پہ رات کو تالا لگاتے ہیں تاکہ یہاں پہ دوسرے مولوی حضرات نہ جائیں. بالکل. یہ خود انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے جرنلسٹ نے. تو آپ بتائیں نا، یہ ایسا کیوں ہے بھائی؟ وجہ اس کی وہ کچھ اپنے تاثرات میرے بیٹے دیکھو بات سنو، میرے بیٹے بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو نا، اس کا میں انکار اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں حقیقت والا بندہ ہوں اور حقائق کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ میں نے علماء کو کہا کہ تمہارا کوئی نہ کوئی جو مسئلہ بنتا تھا وہ بنتا تھا بچوں کے ساتھ. اور قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کو آپ پورے اہل سنت علماء، اہل تشیع علماء مجھے گولڈ میڈل پہنائے کہ میں نے کم از کم مولوی صاحبان کے رخ کو فطرت کی طرف تو کیا ہے نا. کم از کم اب یہ ہے کہ بچے والی بات نہیں ہوتی، بچی والی بات ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ زندگی کے اندر حقائق ہے جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا یہی معاملہ، اب مجھے نہیں پتا آپ افغانستان کی پٹھان ہو یا ہزارہ ہو، پٹھانوں کے بارے میں بھی یہی مصیبت ہے، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. اچھا ہماری جو فوج کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی مصیبت ہے. جہاں رجال مع الرجال رہیں گے وہاں یہی مسئلہ ہوگا. اس لیے آپ کی جو معلومات ہیں وہ بالکل درست ہے، اور اس طرح کے معاملات مدارس میں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. پھر میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ جب تک اہل سنت علماء فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن، قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کی تعلیم اور ان کی میری تحقیق کے مطابق نہیں آئیں گے خواتین کی طرف، پھر اس طرح کے واقعات بنتے رہیں گے. اور یہ وہ واقعات ہیں جن کے اوپر جتنا بھی آدمی روئے اور جس کے مذمت کرے وہ کم ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں آپ کی بالکل بات کی تائید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اہل سنت کے علماء میں انہوں نے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ سب علماء لڑکوں کی طرف راغب نہیں ہوتے. ماشاءاللہ آپ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں نا، آپ ماشاءاللہ آپ کافی مقبول ہے خواتین میں، وہ ماڈلز وغیرہ بھی آپ کے پاس آتی ہیں، ایکٹریسز آتی ہیں آپ کے پاس. تو آپ اگر شیخ صاحب دیکھیں بیک وقت 4 سے زیادہ نکاح تو نہیں ہو سکتا نا، 4 سے زیادہ نکاح تو نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ متعہ مان لیتے ہو، یہ آپ کے لیے بڑی آسانی چیز ہے، آپ کے لیے بڑی سہولت ہے. ہائے 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 ہائے، میرے بیٹے بیٹا ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ آپ حضرات کے ہاں متے کے اندر 4 کی پابندی ہے یا نہیں؟ نہیں ہے، متے کے نہیں کوئی ہے حد نا؟ نہیں. اچھا سنیں، اچھا بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں بھی متے کے اندر 2 3 4 کی پابندی نہیں ہے، اور آپ کا متا وہ ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا، آپ نے ایک حوالے سے تسلیم کیا آپ کو تو شاید کہ پرواہ نہیں ہے نا، خلافت آپ تو فاروق بغیر اعظم کی متے تھی کے اور آپ مجلس کرتے ہیں نا. مشاورت میں علی پاک بیٹھے تھے. اب مانا یہ ہے کہ میں فمستمتعتم کے ساتھ قرآن مجید کی آیت سے اسی حقیقت کو ثابت کر رہا ہوں جو متے کی ضد پر آپ ثابت کر رہے ہیں. متا 2 وجہ سے غلط ہے. ایک تو متے کے اندر وقت کا تعین ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ کی میری ماشاءاللہ علمی گفتگو ہو رہی ہے، مزیدار گفتگو ہو رہی ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ 2 اہل علم اچھی گفتگو کر رہے ہیں. اگر میں کہوں کہ صرف میں آپ کے پاس 40 منٹ کے لیے آیا ہوں، صرف آپ کے لیے 20 منٹ کے لیے آئے ہوں، لوگ کہیں گے کہ مفتی صاحب کا اخلاق اچھا نہیں. عورت جیسی نعمت عظما ہے اور آپ کہیں جی 1 گھنٹے کا متا، 1.5 گھنٹے کا متا، 2 گھنٹے کا متا، یہ چیز حکمت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے. اس لیے متا حرام ہے اور استمتاع حلال ہے. دیکھیں شیخ صاحب، جس چیز کو آپ کہتے ہیں نا وہ اس کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے اور فطرت کے خلاف ہے. شیخ صاحب آپ کیمرہ اپنے سامنے رکھیں نا، شیخ صاحب کے سامنے رکھیں. بھائی صاحب آپ کیمرہ شیخ صاحب کو ان کی طرف پھیرا لیں. کہاں چلے گئے شیخ صاحب؟ ملاحظہ کریں، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، بالکل واضح آ رہی ہے. دیکھیں شیخ صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا جس چلو چیز کو آپ نے اللہ، بولا آپ کہ کی آواز فطرت کے ذرا کم خلاف ہے، آ رہی عقل تھی کے تو میں خلاف ہے، اس لیے. سن لیں آپ، یہ قرآن مجید ہے.
آواز کا اسپیکر لگا دینا بھائی، ان کے لیے اسپیکر لگا دیں تاکہ بیچارے کان کو نہ لگانا پڑے نا، ابھی تک آواز ان کو سنائی دے رہی تھی. ہے جی شیخ صاحب، یہ دیکھیں المستدرک علی الصحیحین ہے، المستدرک علی الصحیحین جزء ثانی چھاپ دارالفکر، کہتے ہیں اس میں ٹائم سیٹنگ ہوتا ہے. دیکھیں یہ حدیث نمبر ہے 3242. اپنا ایک منٹ ٹھہرے، میرا دوسرا فون اچھا آیا ہے، اس سے میں ملاتا ہوں. ایک منٹ آ جائیں واپس آ جائیں شیخ صاحب واپس آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر لیتا ہوں. دیکھیں شیخ صاحب نے یہ جو ہمارے جو اہل تصوف علماء ہوتے ہیں ان کے ہاں تعصب بہت کم ہوتا ہے. دوسرے نمبر سے ملا رہا ہوں، ملائیں میں منتظر مجھے نہیں آ رہی، دوسرے نمبر سے آ جائیں دوسرے نمبر سے آ جائیں شیخ صاحب، بڑی مہربانی. ان میں تعصب کم ہوتا ہے. دیکھیں انہوں نے کتنی پیارے باتیں کی. کہتے ہیں ایک اہل بیت علیہ السلام کا ایک حدیث، اس کے سامنے 100 صحابہ کے قول ہوں، ہم اہل بیت علیہ السلام کی بات کو لیں گے، ٹھیک ہے نا، صحابہ کی بات کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ قرآن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی. اور دوسرے جو ہے ادب کے ساتھ نہیں، ادب کی وجہ سے کچھ نہیں کہیں گے، وَإِلَّا دوسروں کا قول یعنی قرآن کے خلاف ہے. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب کا امام، قرآن کا امام، جو قرآن کی طرح واجب الاتباع ہے سب پر، پوری امت پر، اہل بیت طاہرین علیہ السلام، ٹھیک ہے نا. اب ان کی مجبوری ہے کہ براءت نہیں کر سکتے، وَإِلَّا مسئلہ واضح ہے. ان کو آنے دے، پھر میں آپ کو حدیث دکھاؤں گا، ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے فرمایا ہے کہ مزے کی بات کی ہے کہ نہیں. ہاں جی شیخ صاحب کو ملا دیں بھائی، آپریٹر بھائی، شیخ صاحب کے نئے نیو نمبر سے ان کا نمبر لا دیں. یہ زوم یوزر کو لاتے ہیں پھر شیخ صاحب کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. زوم یوزر کون ہے بھائی؟ کسی ایسے شخص کو لاؤ جو جلدی سے قیوم صاحب جب تک آتے ہیں ان کی بات پہ کوئی تبصرہ کرے مزیدار. ہاں جی شاہزر صاحب، پیار ہو گیا آپ کو قیوم صاحب سے؟ قیوم سے کہہ رہا ہوں، قوی صاحب سے. اس کو سنائی نہیں دے رہا بھائی، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا. علیک السلام. کو چھوڑو بھائی، اس کو یہ کنفیوز ہے، خود کنفیوز ہے. شفقت بھائی کو لیتے ہیں، شفقت عباس، یہ شریف آدمی ہے. شفقت عباس آ جاؤ تم. شاہزر بھائی جو ہے نا وہ خود کنفیوز ہے بیچارہ، کیا کہے گا. مسٹر شفقت آ جاؤ بھائی. السلام علیکم شفقت صاحب، سناؤ جی. جی وعلیکم السلام. یا علی مدد. یا علی مدد، یا علی مدد. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی جی مولا کا کرم، اللہ کا احسان. کافی دیر سنائے سے بھائی. کافی دیر سے سن رہے تھے سر ہوں. ابھی صاحب کی بات. یہ کہہ رہے تھے کہ یہ محمد، جی سر بتائیں، آپ بولیں. سر یہ کنفیوز لوگ ہیں، میں نہیں چاہ رہا کنفیوز تھا کہ نہیں ہے، ایسا بندہ کوئی کنفیوز آئے نہیں آپ ہے. کے. انہوں نے بہت بولا نا، سامنے بولا کہ جماعت مخالفین کے علماء جو ہے لڑکوں کے ساتھ وہ ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے وہ تاثر دور کیا انہوں نے کہ سب اس طرح نہیں ہے. وہی تو بات تو صحیح کی انہوں نے. سر یہ تو ہے، یہ کچھ چیزیں یہ سامنے آ کے اعتراف کرتے ہیں. جیسے میں نا پہلے جیسے بات ہو رہی تھی نا، ہمارے یہاں پہ نا کلندر لال کے بارے میں کافی چرچا ہو رہی ہے آپ کی باتوں پہ نا. تو ایسی باتوں میں نا میں چاہ رہا تھا کہ ایسا کوئی مولوی یا کوئی عالم دین آپ کے سامنے آئے کہ ایسی باتیں چھیڑے. یہ تصوف والے ہیں نا، یہ ان کی خیالی باتیں ہیں. یہ 4 باتیں آپ کو اپنی طرف سے کرتے ہیں، 4 باتیں یہ. صحیح فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں. میں ایک منٹ بھائی صاحب، میں قوی صاحب کو لے کے آتا ہوں. قوی صاحب تشریف لائیں. مفتی صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب محمد قوی صاحب، علامہ شیخ صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آپ کو سنائی دے رہی شیخ صاحب؟ شیخ صاحب نو آواز نہیں سنائی دیں دی، آواز نہیں سنائی دے رہی ان کو.
مائک لے لیں اپنا سا کوئی اچھا سا ان کو اسپیکر لگا دیں تاکہ ان کو آواز سنائی دے. آواز نہیں سنائی دے رہی نا شیخ؟ آواز نہیں دے رہی نا ہیں جی؟ آواز نہیں جا رہی ان کو. یہ شفقت صاحب سنائیں ان کو. شفقت بھائی کھول لکھو. بول دیا جی. ہاں جی علامہ صاحب میں یہی بات کر رہا تھا کہ ایسے لوگ نا کافی ہمارے یہاں بھی گمراہ کرتے ہیں. 4 باتیں یہ اپنی طرف سے کرتے ہیں ہمدردی کے لیے کہ میں مولا علی علیہ السلام کا، جیسے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں مولا علی علیہ السلام کا بیٹا، میرا دادا، میرا پردادا. اگر یہ ایسے حق پہ ہے تو جیسے مولا علی علیہ السلام سے جنگ ہوئی ہے امی عائشہ کی، تو پھر یہ ان کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے؟ ہاں وہ تو بیچارے ان کی مجبوری ہے نا. یہ تو مجبوری ہے ان کی. یہ صرف یہ مجبوری کی تحت کرتے ہیں، ساری یہ مجبوری ہاں کے تحت. بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. بالکل ایک منٹ میں ان کو لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کی بات کا یہ جواب دے دیں. شیخ صاحب او شیخ بیچارے پھر چلے گئے. وہ شیخ کو لا دیں، ان کا ایک ٹیلی فون لگا دیں جس میں اسپیکر ہو بھائی، اسپیکر کے ساتھ لگا دیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ شیخ صاحب ان کے سوالوں کے جواب دے دیں کہ بھائی اگر برے کو کیوں نہیں برا کہتے نا. ہم نہیں کہتے گالی دے دو، برے کو برا کہنا چاہیے. کیوں شفقت بھائی، ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل بالکل یہی بات تو ہے نا. آپ کو حق نہیں کہتے، آپ کو حق کہنے سے ڈرتے ہیں. یہ سامنے آ کے یہ 4 باتیں کر لیں گے اچھی ماحول میں، یہ لوگوں کو ہمدردی لینے کے لیے، یہ حق لینے کے لیے. جیسے کبھی صاحب یہ ہمارے پاکستان میں بہت ہی زیادہ ٹول ہے کہ یہ بیٹھے رہتے ہیں، شراب پیتے ہیں، شراب کو اچھا سمجھتے ہیں. اب جب یہ آ کے ایسے آپ کے سامنے آ کے یہ اتنی اچھی باتیں کریں اور کردار میں ایسے ہوں، تو پھر ہم ان کے کیا بات کا یقین کریں؟ آپ ہی بتائیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ابھی انتظار کرتے ہیں وہ آ جائیں تاکہ وہ خود آپ کے سوالات کا جواب دے دیں. مفتی جب تک وہ آ جاتے ہیں، میں یہ حدیث دکھانا چاہ رہا تھا، وہ شاید وہ ابھی ان کو دیر لگے کب آ جائے. آپریٹر بھائی جو ہی آ جائے قوی صاحب تو آپ مجھے وہ اس کو ہائی لائٹ کر دیں تاکہ میں ان کو لے لوں. دیکھیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ متعہ میرے جو ہے اس سوال میں ہاں جی سر ایک منٹ. متعہ کے متعلق کہہ رہے تھے نا کہ اس میں مدت کا تعین ہے تو یہ عقل کے خلاف ہے، شرع کے خلاف ہے، فلان کے خلاف، قرآن کے خلاف. عرض یہ ہے کہ میں ان کو دکھانا چاہ رہا تھا یہ حدیث کتاب مستدرک علی الصحیحین میں. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جلد نمبر 2 دارالفکر بیروت میں سن 2009 میں چھپی ہے. یہاں پہ حدیث نمبر 3242 اور یہ حدیث بشرط بخاری مسلم معاف کیجیے شرط مسلم کی شرط پہ صحیح ہے. 3242 ذہبی صاحب نے تلخیص میں اس نے بھی مان لیا کہ علی شرط مسلم کی شرط میں 3242 یہ صحیح ہے. ابو نضرہ کہتے ہیں اور اس کے بہت سارے اسانید ہیں کہ ابن عباس کے متعلق میں نے یہ آیت پڑھی ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. یہ آیت میں نے پڑھی ہے. ایک منٹ کے لیے میں اس کو فل اسکرین کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے. تو میں نے آیت پڑھی ہے آیت نساء سورہ نساء آیت نمبر 24. تو ابن عباس نے یہ کہا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى کہ عورت سے متعہ کرنا ایک معین مدت تک، ایک وقت سیٹ ٹائم تک. میں نے ابو نضرہ نے کہا فَقُلْتُ مَا نَقْرَأُهَا كَذَلِكَ، ہم اس طرح اس آیت کی تلاوت نہیں کرتے. فقال ابن عباس نے کہا وَاللَّهِ لَأَنزَلَهَا اللَّهُ كَذَلِكَ، اللہ کی قسم یہ اللہ نے اس لفظ کے ساتھ نازل فرمایا. سیٹ ٹائم کو اللہ نے نازل فرمایا، یہ اللہ قرآن میں نازل فرمایا. ٹھیک ہے نا. اس کے بہت سارے مسانید ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ سیٹ تھا. یہ الفاظ تھے قرآن مجید میں. اب مفتی صاحب تشریف لائیں. مفتی صاحب ہمارے شفقت بھائی کے سوالات کے جواب دیں. مفتی صاحب تشریف لائیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. علیکم السلام. مفتی صاحب ہمارے شفقت بھائی آپ کے ساتھ ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں آپ سے. شفقت بھائی ان سے پوچھیں مفتی صاحب سے. ہاں فرمائیے. شفقت تو پھر شفقت ہی ہوگا نا. جی کبھی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. میں پچھلے دنوں پنڈی پھٹیا کے اندر 2 دن اہل تشیع کے جو ہوتے ہیں نا اس میں خطاب کر کے آیا ہوں اور حسن اللہ یاری صاحب کی برکت سے. سر ایک سوال ہے میرا.
آپ جی پاکستان میں کافی عرصے سے غائب تھے، جب سے آپ کی نا 2-3 ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ، جیسے جی وہ بلوچ کا واقعہ ہوا، جیسے وہ لڑکی کا آپ پہ ہاں الزام لگا تبدیل کہ بلوچ اس کے قتل، ہاں جی، اس کے قتل میں آپ کا ہاتھ ہے۔ آپ کافی ہوئے عرصے ہوئے کے بعد آئے ہیں، یہ وہ بھی علامہ صاحب کے سامنے، اور پھر آپ مجبوری میں جی جی آپ فرمائیے جیسے آپ مولا علی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، میرا ایک سوال ہے کہ جیسے آپ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر اصلی بیٹا تو وہی ہے نا جو اپنے باپ کے دشمنوں کا بھی دشمنی کرے، کدھر چلے گئے؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے اہل تشیع بڑے بڑے علماء، میں نام نہیں لیتا، ان میں سے بہت سے حضرات دنیا سے چلے گئے، قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ حسن اللہ یاری تو اب میرے بیٹے بنے ہیں۔ میں 82 سے الحمدللہ صدام حسین صاحب کا مہمان بنا، 83 میں بنا، وہ 84 میں بنا، 85 میں بنا، پھر خمینی صاحب کا جو جشن اول تھا اس کے اندر بھی میں موجود تھا۔ آپ کے بڑے بڑے مراجع حجت اللہ اپنا جو ہمارے سیدنا میرے دادا پاک علی پاک کی کتاب ہے نہج البلاغہ، یہ مجھے خدا کی قسم ہے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کے بڑے بڑے مجتہدین نے کہا کہ جب علی پاک نے خلفائے ثلاثہ کو برا نہیں کہا، بلکہ نہج البلاغہ میں آپ کا وہ خطاب موجود ہے جو حضرت اپنا امیر معاویہ کو لکھا کہ امیر معاویہ تم ابو بکر بنو، تم عمر بنو، تم عثمان بنو۔ کس طریقے پہ ان حضرات نے، میں نے ان کی بیعت کی اور ان کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ اگر نہج البلاغہ میں یہ حدیث پاک یا حضرت کا خطبہ موجود نہ ہو، یہ خطاب موجود نہ ہو، میں وزن اٹھاؤں گا جو مجھے حسن اللہ یاری صاحب فرمائیں گے۔ معنی یہ ہے کہ ماں اور باپ کے درمیان معاملات ہوں تو بھونکنا نہیں چاہیے، سب نہیں بکنی چاہیے، لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، نہیں، ادب کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ایک منٹ ہائپر نہیں ہونا علامہ صاحب، میرا بڑا ادب سے احترام سے سوال ہے۔ آپ کی ہر کتب میں یہ مسئلہ ملتا ہے کہ بی بی عائشہ نے مولا علی علیہ السلام سے جنگ جبل میں آ کے مقابلہ کیا ہے، جنگ کی ہے۔ اب ہم آپ کو کس نظر سے دیکھیں؟ آپ امی عائشہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کا موقف کیا ہے اگر آپ سن رہے ہیں میری بات؟ شاباش، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ حسن اللہ یاری صاحب جو ہے، میں لاجواب تو نہیں کہتا، وہ ایک طرف ہو گئے اور آپ شفقت صاحب کو میرے صاحب نے سپورٹ کر دیا ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے الحق مع علی و علی مع الحق، القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ چاہے مقابلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ آئے، چاہے زبیر آئے، چاہے طلحہ آئے، جو مقابلے میں آئے حق علی کے ساتھ ہے۔ اب چپ کرنا ہے ادب کی وجہ سے یا بھونکنا ہے؟ جو چپ کر جائے گا وہ اہل سنت ہے، جو بکنے لگ جائے شیخ گا صاحب، سب بکے گا، لعنت بکے گا۔ شیخ صاحب، میں آگے لفظ کچھ نہیں شیخ کہتا صاحب، کیونکہ میں نہ الحمدللہ اہل شیخ تشیع کے صاحب، لیے بھی شیخ اتنا صاحب، قابل شیخ صاحب، قدر ہوں جتنا اہل سنت کے یہاں قابل قدر ہوں۔ بلکہ حضرت اللہ یاری صاحب کو میں خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے پاکستان کی 3-4 خواتین جو بڑی صاحب فن ہیں، اچھا، ٹی وی پر بھی آتی ہیں، باقی ان معاملات میں بھی، انہوں نے خصوصی طور پر میرے ساتھ شفقت کی کہ میری زیارت کے لیے اسلام آباد آئیں۔ انہوں کو پتہ چلا کہ حسن اللہ یاری صاحب کا اور قبلہ مفتی صاحب کا، اور انہوں نے، عورتوں نے جب مجھے تعارف کرایا تو انہوں نے کہا ہم کربلائی ہیں۔ میں نے کہا آج کے بعد کربلائی نہیں کہنا، آج کے بعد کہنا ہے کہ ہم حسن اللہ یاری صاحب والی ہیں۔ اور شیخ صاحب نہیں، میں تو ان کو آپ بھائی لڑکیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، وہ میرے تعلقات نہیں ہیں شیخ صاحب۔ آپ سے سوال یہ ہے، دیکھیں آپ اس حدیث کو نہیں اچھا، مانتے چلو ہیں چلو چلو چلو، یہ اپنا اسی بات پہ آتے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ حبب الی من الدنیا ثلاث، میرے نبی رحمت، آپ کے نبی رحمت، شفقت صاحب کے نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ میرے لیے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا النساء، النساء۔ قبلہ مفتی عورتوں سے عبدالقوی محبت، صاحب تو اپنے نبی رحمت کے ماتوں نساء پہ عمل یعنی کر رہے ہیں اور آپ ازواج، پریشان ہو اور رہے ہیں۔ شیخ صاحب یعنی بیوی، نساء یعنی بیوی، اپنی بیوی سے محبت، نہ کہ ہر ایک بازار میں جو عورت مل جائے نا ہر ایک سے محبت۔ شباش۔ اب اگلا جو پروگرام ہے وہ اس ماڈلوں میں سے رکھیں گے محبت یہ نہیں ہے، الزواج واحد اداکاراؤں سے محبت والنکاح یہ نہیں ہے، مثنی نساء یعنی بیوی۔ وثلاث ورباع فما استمتعتم به منهن فآتوهن بدون العدد شیخ والحساب۔ صاحب، اس پر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ استمتاع اور متع ایک ہے، میں نے ثابت کرنا ہے کہ او متع شیخ حرام صاحب ہے چھوڑیں ان اور باتوں کو۔ استمتاع ایک حلال ہے۔ شیخ صاحب آپ سے ایک سوال ہے، ایک سوال آپ سے ہے، کیا آپ مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے
دشمنی نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ منافق ہو، اور وَأَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ. یہ دو حدیثیں آپ کو منظور ہیں یا نہیں ہیں؟ سناؤ جی، جواب دے دو. میرے بیٹے پھر آپ اسی منفی بات کی طرف چلے جاتے ہو، منفی فکر کی طرف چلے جاتے ہو، منفی سوچ کی طرف چلے جاتے ہو. میں اسی بات اور کو حدیث ہے، مثبت انداز سے حدیث کر کو رہا منفی ہوں. کہہ رہے ہیں، حدیث کو منفی کہہ رہے ہیں بھائی. الحق مع علی، الحق مع علی وعلی مع الحق، القرآن مع علی، القرآن مع علی، القرآن مع علی. اچھا مجھے آپ ایک جواب دو اور کہ شیخ یہ جو صاحب، خارجی تھے مردود، یہ سیدنا علی کے ساتھی تھے یا سیدنا عثمان غنی کے ساتھی میں تھے؟ آپ کو اور بتاتا ہوں، شیعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، آپ ہم نے کیوں ان کو تصدیق کہا نہیں کرتے کہ یہ شیخ صاحب؟ کمبخت شیخ صاحب، خارجی ہیں کیونکہ علی کے مقابلے میں قرآن سناتے ہیں. نہیں کریں شیخ صاحب، گے، شیخ صاحب آپ سنیں، نہیں شیخ صاحب، کریں گے. شیخ صاحب آپ ایک منٹ، شفقت بھائی، شیخ صاحب عرض یہ ہے کہ آپ تصدیق کیوں نہیں فرماتے کہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتے ہیں یا ان سے لڑیں، یہ منافق ہیں اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار تھے. بس اتنا کہہ دیں کہ جو انہوں، یہ تو پیغمبر کی حدیث ہے. میں اس سے آگے پیغمبر کی، جملہ ایک کہہ منٹ دیتا ایک ہوں. منٹ ایک منٹ ایک نہیں نہیں، میری بات ختم نہیں ہے. سنیں جو میں پیغمبر اس سے صلی اللہ اگلا علیہ وسلم کی جملہ حدیث کو جملہ نہ کہتا مانے، ہوں. شیخ صاحب ایک جو منٹ ایک منٹ، میری بات سیدنا سنیں. علی پاک کی ولایت کا انکار کرے وہ نہیں، ہمارے وہ یہ نہیں، نزدیک اسلام کے دائرے سے خارج ہے، ایمان کے دائرے سے خارج ہے. ماشاء اللہ، جو سیدنا علی کی ولایت کا انکار کرے، ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ صحیح. مولا کائنات. میرے اور جو ان سے جو لڑے، تقریر ہوتی ہے اس میں جو ان سے ہوتا ہے لڑے، مولا جو مولا کائنات علی علیہ السلام امیر سے لڑے، وہ اس کا کیا؟ المومنین وہ جدی اس نے و ولایت کا انکار شیخی کیا نا. و امامی علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ الشریف و وجہہ الکریم. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. جو اور جو ان سے لڑے اور جو ان کے فدق پہ قبضہ کرے نا، وہ بھی تو اسلام سے خارج ہوں گے پھر تو. میرے بیٹے پھر وہی دل دکھانے والی باتیں کرتے ہو. میں نے ادب سے چلنا ہے، آپ بھی میرے ساتھ ادب میں چلو. آپ میرے بیٹے ہو، چلو میں آپ کا آپ خادم ہوں، منفی میں بات آپ نہ کا کریں. خادم ہوں، آپ قاری کے لیے صاحب. مولوی بہت، شفقت بھائی سے کوئی آپ کے سوال لیے کرے. لڑائیاں بہت. مفتی عبدالقوی جو ہے وہ مرکز ہے محبت کا، خواتین کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، اہل سنت کے لیے بھی، خواتین کے لیے اہل تشیع بالخصوص. کے لیے بھی. شیخ صاحب، یہ آپ جو سیلفی لیتے ہیں خواتین کے ساتھ، یہ اب آپ نے وہ سلسلہ بند کیا ہے؟ اب مزید لیتے ہیں یہ سیلفی ویلفی آتے ہیں آپ کے سوشل پروفائل پہ؟ میرے بیٹے 1,00,000 سے زیادہ خواتین قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ سیلفی بنوا چکی ہے، ویڈیو بنوا چکی ہے. مجھے تو فون سوائے آن کرنے کے طریقہ ہی نہیں آتا. اب آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں نا، یہ ہمارے اجمان کے بچے بیٹھے، تو ان کو میں نے کہا یار مجھے محترم حسن اللہ یاری صاحب کا چہرہ بھی دکھاؤ اور ان سے جوڑ کے. جتنی سیلفیاں بنتی ہیں سب خواتین کی طرف سے، نوجوان نسل کی طرف سے، وہ علماء کی کس طرف نیت سے، کس میں نیت سے ایونٹ لیتی میں ہیں آپ کے جاتا ہوں ساتھ تبلیغی سیلفی؟ جماعت کے اجتماع میں، تو جناب لوگ میرے ساتھ سیلفی. اہل تشیع کے یہاں جاتا ہوں میرے ساتھ سیلفی. آپ کو میں بتاؤں کہ پچھلے دنوں ایک نقوی صاحب ہیں، شیعہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کے میں بیٹے کے ولیمے میں گیا. آخر میں یہ دولہا بچ گیا تھا یا اس کا باپ بچ گیا تھا یا میں بچ گیا تھا. تصاویر ہی تصاویر اور اس کے ساتھ ویڈیو آڈیو ہر چیز جناب بن رہی تھی. قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب سیدنا علی پاک کی طرح محبت کا چلیں مرکز ہے. ایک سیریس سوال آپ سے مفتی کریں، ایک عبدالقوی صاحب سے سیریس ہر سوال آدمی کرتے ہیں. پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو بیٹا کہا ہے تاکہ آج کے بعد قوم آپ سے بھی پیار کرے. میں آپ سے ایک سیریس سوال آج آپ کرتا سے- ہوں. یہ جو مدارس میں علماء اور طالب علموں کی جو بدنامی ہے، اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کو پاک ہاں. کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الزواج واحد والنکاح مثنی وثلاث ورباع والاستمتاع بدون العدد والحساب. یہی ایک حل ہے. جب تک اہل سنت علماء قبلہ مفتی صاحب کے اس یہ موضوع بڑی کے نہیں آئیں خطرناک گے، بات کر جس رہے طرح ہیں. آپ روایات انہوں نے سنا بڑی رہے تھے، خطرناک اس فتویٰ دی وقت ہے. تک یہ عمل لوط ہوتا رہے گا. اللہ کی طرف سے ان پر عذاب پڑتا رہے گا. یہ پتہ چاہے ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ افغانستانی ہو، چاہے پٹھان ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے فوجی ہو، چاہے اچھا شیخ صاحب، آپ خود استمتاع کرتے ہیں بغیر نکاح کے؟ اللہ اکبر. النکاح علی ثلاثت طرق: نکاح الزواج و نکاح القرآن و نکاح الاستمتاع. اب اگلی دفعہ یا اس دفعہ پروگرام رکھے میں نکاح بتاؤں گا الاستمتاع کہ زواج کیا ہے، نکاح قرآنی کیا سب ہے نکاح اور استمتاع کی نکاح استمتاع ہوتی ہے. کیا ہے. ہمیں تو آج تک نہیں سنا کہ کوئی نکاح ہوتی ہے جس میں استمتاع نہ ہو. کوئی نکاح کرے اور اس میں نہیں، استمتاع آپ نہ نے ہو، آج یہ تو تک ہوتی نکاح نہیں ہے، دنیا مسیار میں تو سنا ہے تھا؟ نہیں. سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے آج نکاح تک کے نکاح بغیر آپ مسیار استمتاع کو کے سنا؟ قائل، مجھے تو یہ لگتا ہے
مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ نکاح کے بغیر ایسے چسکے لے لو. مجھے تو یہ لگتا ہے آپ اس بات کے فتوے دے رہے ہیں. استغفر اللہ. اپنے باپ کے اوپر, اپنے بابا کے اوپر, مفتی اعظم پاکستان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگانا, انا للہ و انا الیہ. اچھا درمیان میں یہ میرا موبائل فون جو ہے نا, اس کی بیٹری ختم ہو رہی ہے, میں دوسرا موبائل لے آتا ہوں, سر مجھے 2 منٹ دے دیں. آپ کی خود کی بیٹری ختم ہو گئی ہے علامت صاحب. دوسرا نمبر ان کو بیٹری لانے دو. میں اصغر بھائی کو لاتا ہوں. اصغر بھائی تیار ہو تم؟ جب تک یہ نہیں لاتے اصغر بھائی کو لے کے آتا ہوں. مسٹر اصغر صاحب. اصغر صاحب کیا حال چال ہے بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنا ہے بھائی مفتی صاحب سے آپ بہت متاثر ہیں. سیلفی میلفی آپ کے ان کے اپنے موبائل پہ آپ نے ان کا جو ہے اپلوڈ کیا نہیں کیا؟ میں متاثر تو نہیں, مجھے 1-2 سوال تھے مفتی صاحب سے جو کرنے تھے, لیکن وہ بار بار متا کی باتیں کریں. متا تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل جو دین کے سوال ہیں وہ تو خلافت ہو گئی, اور اصل جو دین کے سوال ہیں وہ تو ہو گئی کہ انہوں نے اعتراف کر کیا ہے. لیا. اور مجھے لگتا ہے انہوں نے اعتراف کر لیا ہے. مفتی صاحب نے خلافت وغیرہ پہ بہت بہت اعتراف کیا انہوں نے, لیکن وہ کھل کے نہیں کہہ سکتے. آپ کو بھی سمجھنا چاہیے نا, ان کی مجبوری سمجھنا چاہیے. وہ جس پوزیشن میں ہے نا, وہ کھل کے تو نہیں کہہ سکتے کہ مثلا امی عائشہ غلطی پر ہیں, ابو بکر, اس کھل کے تو نہیں کہہ سکتے اس طرح. لیکن انہوں نے بہت کہہ دیا کہ ولایت سے جو خارج ہے وہ کافر ہے. صحابہ کو 100 صحابی بھی آ جائے میں اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہو. تو انہوں نے بہت باتیں کہہ دی. ان کی قدر کرنی چاہیے ان باتوں کی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے وہ تبرہ نہیں کر سکتے, وہ ہر ایک تبرہ کا اس لیول پہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. لیکن انہوں نے بہت بہت باتیں کی ہیں انہوں نے. جی ہاں. لیکن مجھے یہ کہتا ہے نا کہ نکاح الاستمتاع, یہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ اس بات کے قائل نہیں, چھپکے سے اس کے فتوے دیتے اپنے مریدوں کو کہ بغیر شادی کے بھی آپ وہ کر سکتے ہو, سب کچھ کر لو. قرآن کہتا ہے استمتاع کا مطلب ہے مزے لینا. کہتا ہے یا نکاح کرو یا مزے لے لو, ایسے ہی. ٹھیک ہے نا, پیسے دے کے. مجھے لگتا ہے وہ اسی کے قائل ہے. ٹھیک ہے نا, جب سوال کرتا ہے تو کہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ, لیکن ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ اسی کے فتوے کے قائل ہے, لیکن وہ کچھ تقیہ کرتے ہوں گے. آپ کیا پوچھ رہے ہیں جی شفقت بھائی؟ شراب کے تو وہ قائل ہے بھائی, شراب تو نہیں, وہ وسکی بیر کے تو وہ قائل ہے نا, فتویٰ دے دی کہ وہ جائز ہے. بالکل. کافی محفلوں میں انہوں نے یہ بھی ہے, اور کافی محفلوں میں ایسا بھی کہا ہے کہ یہ پی لینی چاہیے. یہ ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز پڑھی ہیں. ٹھیک ہے بھائی. وہ آ گئے بھائی. ایک منٹ میں ان کو لے کے آتا ہوں تاکہ دونوں کے سوالوں کے جواب دے دوں. مفتی صاحب آ گئے. مفتی صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب بات کریں جی. اپنا میرے بیٹے, میں پھر آپ کو بیٹا کہہ رہا ہوں, میں آپ کا پچھلی خادم دفعہ ہوں. بھی جب میں آپ نوکر ہوں. سنے صرف 1 منٹ سنے نا اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ عزت دے. اور میں نے ایک جملہ پچھلی دفعہ کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی پیشانی چوموں. بہت سارے وہابی قسم کے جو ملا تھے نا, انہوں نے کہا جی آپ نے یہ لفظ نہیں کہنا تھا. میں نے کہا نہیں, جب صاحب علم کی اور صاحب مطالعے کی عزت کرو گے, لوگ سمجھیں گے کہ یہ جانور لوگ ہیں. کیونکہ میں ان خوش نصیبوں میں ہوں کہ میں ہر اس شخص کی قدر کرتا ہوں جو صاحب مطالعہ ہو. باقی ہر ایک اپنا نظریہ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ربوے کے اندر میں 5 دفعہ گیا ہوں. کتنی جرات کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا آپ بات سنیں, پچھلی دفعہ پتہ نہیں وہ واصف صاحب تھے یا آصف صاحب تھے, جیسے میرا رابطہ منقطع ہوا, انہوں نے آپ کو یہ کہا, مجھے لوگوں نے کہا, اور انہوں نے بڑی عجیب سے جملے کہے. میں آپ کا دل بھی نہیں دکھاتا, واصف کا بھی نہیں. آپ نے میری غیر موجودگی میں کہا واصف صاحب نے کہ مفتی صاحب وہ ہیں جو حلالے کی طرف خواتین کو یا مردوں کو یا پتہ نہیں کن کن کو لے جاتے ہیں. دیکھیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. میرا جناب حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب, میرا سپہ سالار نے اس آیت کو پڑھ کے محترم حسن اللہ یاری کو بھی پیغام دیا, واصف کو بھی پیغام دیا, شفقت کو بھی پیغام دیا.
کسی کی غیر موجودگی میں، جب میرا رسالہ موجود ہو کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، آپ ایمانداری سے بتائیں طلاق واقع نہیں ہوتی کا معنی کیا ہے؟ طلاق نہیں ہوئی یعنی حلالہ نہیں ہے، اور وہ بختہ والا آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی مفتی عبدالقوی صاحب جو ہے نا وہ حلالے کے بارے میں بڑا نرم شیخ کوشش صاحب رکھتے ہیں۔ ابھی آپ کے یہ شفقت صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ کو جی مفتی صاحب نے کہا جی شراب حلال ہے۔ یار آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، آپ اہل علم لوگ ہو، ان لوگوں میں سے نہیں ہو کہ جس طرح یہ کہا جائے کہ جو سنی بات سنی اس کے مطابق جناب چل پڑا، اس نے کہا کتا تمہارا کاٹ گیا ہے اس کتے کے پیچھے بھاگ جاؤ۔ مفتی عبدالقوی سے جو بات کرو میرے سامنے کرو، جس طرح کا سوال چاہتے ہو سوال کرو، میں سیدنا شیخ صاحب علی ابھی والا ابھی ہوں، جو سیدنا امام حسن والا ہوں، آپ بات کریں۔ شیخ صاحب جی ہمارے ہاں جی جو کرنا طلاق چاہتے ہوتا ہے ہیں نا، طلاق ایک مجلس میں 3 دفعہ کوئی طلاق دے دے تو وہ طلاق نہیں ہوتی۔ اگر وہ اس کے شرائط مہیا ہوں تو صرف وہ ایک طلاق حساب ہوتی ہے، بشرطے یہ کہ 2 گواہ موجود ہوں، بشرطے یہ کہ اس طہارت میں اس نے مقاربت نہ کی ہو۔ آپ کے ہاں تو یہ ہے کہ 3 طلاق ہو جائے۔ ایک منٹ شیخ صاحب سن لیں، اور اس کے بعد محلل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی حلالے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک عام چیز ہے آپ کے پاکستان میں کہ لوگ 3 دفعہ کہہ دیں طلاق طلاق طلاق، وہ طلاق ہو گئی، اب حلالے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کے کیسز آپ کے پاس آتے ہوں گے نا، آپ حلالے کا انتظام تو کرتے ہوں گے، یہ تو مولوی کی ڈیوٹیز میں شامل ہے۔ وہ پھر میرے بیٹے، میں آپ کو بیٹا کہہ رہا ہوں، آپ مجھے اپنا بابا نہیں سمجھ رہے۔ میں آپ کا اسی خادم ہوں۔ مصیبت کی وجہ سے تو میں نے رسالہ لکھا کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ مجھے پتا تھا کہ آج تک میرے اہل سنت کے اہل فتویٰ علماء کے نزدیک ایک سانس میں دو، وقفے سے دو، اکٹھے دو، حالت حیض میں دو، حالت حمل میں دو، ان کے ہاں طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی سے تو میں نے راستہ نکالا۔ آج میرا فتویٰ، میرا رسالہ آپ کہیں گے تو میں بھی آپ کو وہ 24 صفحے صحیح، کا رسالہ تو میں آپ گھر شیعوں پہ کے بھیج قول کے دوں گا۔ قائل ہیں، تو آپ شیعہ قول کے قائل یار ہیں کہ طلاق نہیں ہوتی، طلاق نہیں ہوتی 3 دفعہ میں کہنے سے۔ آپ کو ہنساتا ہوں۔ آپ کے جی علماء سے جب میری بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں اہل سنت جو ہے نا، علماء اتنے سادہ ہیں کہ اس ذہانت کو نہیں پہنچتے جو ذہانت اہل تشیع علماء کو اللہ نے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے، طلاق کو آسان کر دیا ہے۔ اہل تشیع علماء خوش نصیب ہے جنہوں نے طلاق کو مشکل کر دیا ہے اور نکاح کو آسان کر دیا ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب، یہ اصغر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہے، اصغر عباس بھائی سوال کچھ ہے آپ کا؟ آپ شیخ صاحب بتائیں۔ علامہ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے، دیکھیں یہ نکاح کی تو باتیں دیکھیں یہ تو ساری چیزیں ہیں، یہ سیکنڈری ہیں، صحیح ہے۔ میرا آپ سے سوال یار جو یہ ہے پھر وہ درمیان میں سوال یہ کیا ہے مصیبت آ گئی ہے؟ کہ مفتی صاحب جیسے سفیان نے جنگ کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضرت حمزہ کا کلیجہ بھی چبایا تھا حمزہ نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح معاویہ نے جنگ کی حضرت علی کے ساتھ اور امام حسن کے ساتھ، اسی طرح یزید نے جنگ کی امام حسین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے عمر اس پہ کاغذ قلم دینے سے منع کر دیا۔ تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، تو مجھے بس ایک چیز جاننی ہے کہ جو حق پر ہو وہ بھی رضی اللہ اور جو باطل ہو وہ بھی رضی اللہ، یہ آپ کیسے، مطلب مجھے اس چیز کا جواب دے دیں صرف، کیونکہ آج تک میں نے صحیح مسلم جواب سے بھی مطالعہ کیا ہے، بخاری سے ہی مطالعہ کیا ہے، جو حق پر ہو وہ بھی رضی اللہ، جو باطل ہو وہ بھی رضی اللہ، یہ مجھے سمجھا دیں۔ میرے پلیز بیٹے جواب بات دیجیے یہ گا۔ ہے کہ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ جس سے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا دل بھی نہ دکھے، سننے والوں کا بھی نہ دکھے۔ میں اب منفی ذہن اختیار کر رہا ہوں آپ لوگوں کی سوچ کے مطابق۔ میں آپ کو 25 سے زیادہ وہ مسائل دکھا دیتا ہوں جہاں سیدنا عبداللہ ابن عباس کا اور سیدنا علی پاک کے موقف کی ایک دوسرے کی نفی ہے، اور اللہ معاف فرمائے ان کے اندر اس قدر اختلافی صورت ہے کہ میرے لیے عبداللہ ابن عباس بھی قابل احترام، علی پاک بھی قابل احترام۔ میرے پاس وہ جناب احادیث اور روایات موجود ہیں، میں ان کو احادیث نہیں کہتا، جہاں سیدنا امام حسن کے بارے میں علی پاک نے کیا کہا اور ان کے آپس کے معاملات کے اندر کیا گفتگو ہوئی۔ سیدنا حسین پاک تشریف لے جانے لگے، کس طرح نے کہا کہ حضرت تشریف نہ لے کر جائیں۔ آپ ان باتوں کو چھوڑیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اور محترم ہمارے بیٹے نے اور مفتی عبدالقوی نے مثبت بات کرنی ہے۔ میں جس حقیقت پر بات کر رہا ہوں آپ اس حقیقت پہ آئیں۔ میں ثابت کروں گا کہ 17 مسائل ایسے ہیں علی پاک نے، میرے دادے نے فرمایا اور حضرت فاروق اعظم نے بالکل اسی کے مطابق اس کو فیصلہ بنا کے صادر کیا۔
میں ثابت کروں گا کہ سیدنا حسن پاک کی کتنی بڑی شان تھی حضرت سیدنا فاروق اعظم کی نگاہ میں یہ ثابت کروں گا کہ ہم اہل چشت کے ہاں آپ اپنے اہل تشیع علماء میں مناظرہ نہیں کرتا، بلکہ اگلی دفعہ کا موضوع رکھتے ہیں کہ محترم حسن اللہ یاری یہ ثابت کریں کہ یہ شیعہ آن علی میں ہے، میں مفتی عبدالقوی ثابت کروں گا کہ ہم سلسلہ چشتیہ کے لوگ شیعہ آن علی میں سے ہیں۔ آپ میں سے کس نے یہ کلام کہا ہے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، چلیں دی جی پناہ ہست حسین، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین؟ شیخ صاحب آپ کو میں عمر اپنے بھائی آئے، پردادے عمر کا بھائی ایک کا جملہ آپ سے سنا سوال کے ہے، یہ پھر تو حسن اللہ عمر یاری بھائی صاحب کو موقع کبھی دیتا ہوں۔ صاحب میرے قبلہ پردادا کا خدا کی قسم یہ جملہ میرے آنکھوں میں ٹھیک ہے بھائی، آنسو ہے۔ عمر بھائی کو حضرت سوال سے کرنے پوچھا دیں۔ گیا حسن پاک کی کیا شان ہے؟ آپ نے فرمایا حسن پاک کی یہ شان ہے کہ وہ پگ کا بھی مالک ہے، جگ کا بھی مالک ہے۔ یہ ہم اہل شیخ سنت کا صاحب عقیدہ ہے۔ شیخ صاحب عمر بھائی کا آپ سے سوال ہے، عمر بھائی سوال کریں، عمر صاحب سوال کریں بھائی۔ السلام علیکم کبھی صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ ذرا میرے ٹیلی فون میں آپ لوگوں کی آواز نہ آنے کی وجہ سے ٹیلی فون الٹا کرنا پڑتا ہے، تو کوئی حل کوئی نہیں مسئلہ نہیں ہے، آپ فرمائیے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے زیادہ آسانی ہو جائے گی کیونکہ آپ تک بات اور آرام سے پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں جی بھائی صاحب میں سن رہا ہوں۔ مفتی صاحب ہو ایسا سکتا ہے ہے کہ آپ نے پچھلی حق بات نشست، آپ کے ذہن میں چلی آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ مفتی صاحب آپ نے پچھلی بار ایک بات کی تھی، ویسے آپ کی بہت عزت کرتا ہوں میں بحیثیت انسان، اور آپ کا جذبہ اور آپ کی جو تعلیم ہے اس کی بھی میں بہت عزت کرتا ہوں الحمدللہ۔ مفتی صاحب آپ نے پچھلی بار سوال کیا تھا کہ اماموں سے بتائیں کہ کنہوں نے موتا کیا یا اس کے بارے میں کیا عرض ہے، تو اس پہ میری ایک چھوٹی سی رائے تھی کہ اس پہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہیے کہ وہ بات سوال ہی غلط تھا آپ کا، کیونکہ یہ اتنا پرائیویٹ میٹر ہے کہ امام پہلی بات کہ ان کے گھروں کو اس قدر کر دیا تھا کہ ان کی ہر چیز ویسے بھی پرائیویٹ ہوتی تھی، اور اس پرائیویسی کے خاطر ظاہر سی بات ہے کہ ایسی بات پرائیویٹ یا پرسنل بات باہر لانا ایک بذات خود اچھی بات نہیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث دکھائی گئی، وہ ریزن کہ وہ حدیث اب کیسے آئی، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے لوگ چیمو گوئیاں میں لگے نا کہ فلاں بندہ یہ کرتا ہے فلاں بندہ وہ کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے لوگ تھے جو کہ ہر وقت چیزیں نوٹ کرتے رہتے تھے، جو کہ اچھی بات نہیں تھی۔ کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جا کے جو ہے وہ شور مچایا گیا اور ان کو تکلیف دی گئی۔ چلیں سوال اپنا کریں نا، سوال مختصر کریں بھائی، سوال کر لیں، میں بیچارے جانا سوال چاہ یہ رہے ہیں۔ کرنا چاہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب پہلی بات یہ کہ جو آپ نے ابھی جو بات کی تھی کہ متا نہیں، آپ کا جو راستہ ہے جو بھی آپ بتانا چاہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، کیونکہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو رہی ہے اس بارے میں کہ آپ غالباً کان کو دوسری طرف سے پکڑ رہے ہیں لیکن غلط طریقے سے پکڑ رہے ہیں، تو اس کو اگر تھوڑا سا سمجھا دیں کہ وہ کیا ہے، اور تاکہ اس پہ علمی گفتگو ہو سکے، کیونکہ یہ پھر گفتگو غلط طریقے سے جا رہی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بس تو کہ آپ کی آواز کم آتی ہے تو مجھے ٹیلی فون آپ اس لیے جتنے دوران میں بولوں گا نا، تو اگر آپ حضرات میں سے کسی نے بات کرنی ہو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ بات کر رہے ہیں تو ذرا انگلی کھڑی کر دیں گے تاکہ میں پھر اپنی بات ختم کروں۔ میرے بیٹے بحیثیت قرآن کے طالب علم کے الحمدللہ محترم حسن اللہ یاری صاحب کو میں نے اپنا تعارف کرایا تھا کہ الحمدللہ میں جامع ازہر سے میں نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع ہے نکاح، طلاق، تنسیخ، خیار بلوغ، خلو اور خواتین کے حقوق اور ان کی وراثت۔ میں حدیث اور فقہ کا طالب علم ہوں۔ حسن اللہ یاری صاحب خوش ہوں گے کہ میری کتاب آئی مفتاح النجاح لمغلقات السنن والصحاح، یہ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا بنگالی میں بھی ترجمہ ہوا، فارسی میں بھی جناب ترجمہ ہوا، پشتو میں بھی ترجمہ ہوا، ترکی میں بھی ترجمہ ہوا۔ آپ کسی بر صغیر کے عالم سے پوچھ لیں کہ جو ہمارا آخری سال ہوتا ہے دورہ حدیث والا، جس کی سند اکول ٹو ایم اے عربک اینڈ ایم اے اسلامک اسٹڈیز ہے، جس سند کا نام شہادت العالمیہ ہے، میری کتاب صرف اردو زبان میں سال میں 3 مرتبہ چھپتی تھی، اور ہر طالب علم اسی کو بیٹھ کے پڑھتا تھا، اور اس کے بعد سالانہ امتحان دے کے، یعنی ایک نصابی کتاب تھی۔ میرے بیٹے جو بات آپ فرما رہے ہو، آپ کی بات کا میں انکار نہیں کرتا، آپ بالکل صحیح اور سچ کہہ رہے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت نے
جو بھی سیدنا علی پاک کے یا سیدنا امام حسن پاک کے یا سیدنا حسین پاک کے، میرے قبلہ پردادا صاحب کا فتویٰ ہے کہ اہل بیت اعظام کا حتیٰ کہ سیدنا امام حسن عسکری تک ان کی جوتی کو تصغیر کے صیغے کے ساتھ کوئی جتری کہہ دے، حضرت فرماتے تھے نہ یہ اہل چشت ہے نہ یہ اہل بہشت ہے۔ معنی یہ ہے کہ آپ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرات جن کا آپ نے نام لیا، بھائی ان کو برا بھلا کہا جائے۔ ہم ادب والے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الشریف ہے، سیدنا علی ہی ہے رضی اللہ عنہ وارضہ۔ میرا سلسلہ چشتیہ کے امام اول کا نام علی ہے، علی سے سارا معاملہ چلا ہے۔ میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی اولاد سے ہوں، حضرت غوث پاک کی اولاد سے چلیں ہوں۔ شیخ صاحب، آپ شیخ صاحب، ہمارے بارے میں صرف یہ اللہ آپ دیکھیں کو کہ ہم سلامتی دے، ادب آپ والے کا لوگ ہیں، موقف واضح ہے، ہم آپ کا بے ادبی موقف نہیں واضح کریں ہے گے۔ شیخ صاحب، آپ کا موقف واضح ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ انشاءاللہ آپ کا جو موبائل ہے اس کا بھی چارج ختم ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، اگلے نشستوں میں آپ سے نہیں نہیں، استفادہ ایک کریں گے۔ آخری بات کر لیں، آخری بات کر لیں اس کے بعد خدا حافظی آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ آخری ہاں بات کر خدا لیں، حافظ، بس صرف 2 منٹ، صرف 2 کر منٹ۔ لیں کر لیں بھائی، غلط بات نہیں کہنا۔ اپنا اگلے 15 دن کے بعد جو بات حضرت نے کی میں بھول کیا تھا ہم، کہ موتا کیا ہے، استمتاع کیا ہے، موتا کیوں حرام ہے اور استمتاع کیوں حلال ہے، اشارہ میں کر دیتا ہوں، بات اگلی دفعہ ہوگی۔ موتا 2 وجہ سے حرام ہے، ایک تو وہ وقت کا چھوڑیں پھر، تعین نہیں ہے، اس طرح دوسرا آپ مناظرہ کے پھر ہوگا نا، علماء پھر نے مناظرہ لکھا ہوگا، ہے پھر کہ چھوڑ دیں بیوہ شیخ سے صاحب۔ ہو سکتا ہے، مطلقہ سے ہو سکتا ہے، کنواری محترمہ سے نہیں ہو سکتا۔ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب زندہ باد کہ استمتاع کنواری سے بھی ہو سکتا ہے، بیوہ سے بھی ہو سکتا ہے، مطلقہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں اب وآخر آپ نے ایک دعوانا جملہ کیا ان ہے، میں ایک سے الحمدللہ ایک رب سوال ہے العالمین۔ آپ سے، ایک سوال ہے وہ ایک جی صاحب نے جی کہا کہ آپ وہ ماڈل شاڈل کے کسی کا قتل ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے آپ اس قتل میں ملوث ہے، اس طرح کہا جاتا ہے، یہ سچ ہے اس بیچاری کا؟ میرے بیٹے پہلی پیشی پر جو شخص باعزت بری ہو کے گھر آ گیا ہو، مجھے تو جو ڈالا گیا 109 کے اندر، اور وہ بس حال میرے جو کوئی بولی صاحب ہے فضل الرحمان صاحب، ان کی برکت سے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور میں محترم عمران خان صاحب کی ریلیجیس افیئر کا منتخب صدر تھا پورا، تو میں ان کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس مصیبت کی وجہ سے آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے قانون کے اندر جو اتنے بڑے بڑے سال گزر جاتے ہوں، پہلی پیشی پر مفتی عبدالقوی باعزت بری ہو کے 24 دنوں کے اندر ایک گھر منٹ آ جائے، تو مانا یہ شیخ ہے صاحب، کہ اللہ کی نصرت میرے ساتھ تھی، میں قتل کے اندر ملوث نہیں تھا۔ وہ آپ نے اس کو ٹوپی جو پہنایا تھا اپنا، وہ اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ ٹوپی آپ کا جو ہے جنا کے آپ اس کو پہنایا تھا پھر چوکری کو؟ وہی انجاکم فاسقن بنا بہن، وہ نہیں میرے نہیں بیٹے میں نے فاسق نہیں نہیں، پہنائی، وہ اس پکچر نے ہے مجھے بھائی، کہا وہ تو کہ مفتی انٹرنیٹ پہ ہر صاحب جگہ موجود میرے ہے سر پہ ٹوپی۔ دوپٹہ نہیں ہے، تو میں نے آپ کی ٹوپی اچھا پہن لی۔ اس وقت میں غسل کرنے کے لیے گیا تھا، جب واپس آیا تو میری ٹوپی پا کے بیٹھی تھی۔ اچھا غسل کر، اچھا اس کو وہ اچھا چلے، وہ جو اس نے غسل نہیں کیا آپ کے ساتھ پر چلے اچھا اب آپ یوں کرو کہ متا آپ حضرات کے ہاں حلال چلے ہے، جی، چھوڑے اور شیخ آپ صاحب، کے اللہ آپ کو مطابق سلامتی دے، اللہ آپ کو عملی عزت دے، طور پہ تھینک یو سر، قبلہ مفتی صاحب جو ہے وہ متا کر رہے ہیں، اس لیے تھینک یو مشترکہ نام قبلہ صاحب، مفتی صاحب تھینک یو سر۔ عمر بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ شیخ صاحب بہت مہربانی، شیخ صاحب پر کبھی شیخ صاحب گفتگو ہوگا، عمر بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ آخری جملے آپ کے۔ سب کو سلام جو سن رہے ہیں۔ بات یہ کہ جب وہ میرا خیال ہے جب وہ اپنے ایکسکیوزز یا جو بھی سامنے لے کے آئیں گے اپنی ریسرچ، تو میرا خیال ہے اس سے کافی علمی گفتگو ہوگی اس کے اوپر۔ اس ٹاپک پہ کسی نے اس طرح سے بات کی نہیں ہے، تو غالباً آئی ہوپ کہ اٹ وڈ بی اے نائس ڈسکشن انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اصغر بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا حسن اللہ یاری صاحب، متاع کے وہ کہہ متعلق رہتا جو ہے ہے کہ بھائی وہ دوپٹے کی نہ ہونے کی وجہ سے میں نے ٹوپی پائی، یہ ان کے پاس جواب سب پہلے سے سوچ کے انہوں نے بنا دیا ہے۔ کافی ہنسی آ رہی ہے ان کی بات۔ آپ اتنے دوسرے ماڈل بھی ان کے ساتھ لیتے ہیں نا، وہ لیتی ہیں، وہ ان کا بھی تو نہیں ہوتا نا دوپٹہ، ان کو ٹوپی نہیں پہناتے۔ میرا خیال ہے اللہ یاری صاحب اس پہ تنگ نہ کریں، ان کو ناراض ہو جائیں گے خواہ میں تنگ نہیں کر رہا ایسے، وہ تو یہ تو سب آپ کو پتہ ان کو مذاق ہو چھوڑ رہا ہے، دیں یہ تو آپ کو باقی انسان اس پہ نہ چھیڑے ان کو، ہاں، ٹھیک ہے، نہیں آپ کو ان کے لیے پتہ ہے زیادتی اس ہو کا، جائے گی۔ ہاں مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔
چلیں یعنی بالکل بالکل اللہ وہ آپ سب اصل میں کو پتہ سلامتی نہیں دے لگتا نا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں ویسے وہ ہمیں اس لیے نہیں پتہ لگتا لوگوں کو کہ آپ تو یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں لائیو اب وہ بات لوگ کچھ بھی پکڑ سکتے ہیں نا بات سمجھ رہے ہیں تو اس وجہ سے شیخ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب آپ کچھ ہم کہنا چاہیں گے عوام دیکھیں شیخ صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ نے دوسروں کو کی ٹوپی نہیں پہنا ہے شیخ صاحب بتائیں وہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں شیخ کو انمیوٹ کر دو بھائی میں نے آیت پڑھی تھی ان جاءکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا جس میں میرا بیٹا عمل کرتا ہے شفقت صاحب عمل کرتے ہیں وہ جو دوسرے میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ عمل کرتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ سارے وہ حقائق ہیں آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر انگریزی قانون ہو اور جہاں 20-20 30-30 سال تک لوگ جناب سزا لیتے ہیں جرم سے پہلے وہاں مفتی عبدالقوی صاحب قبلہ پہلی پیشی کے اوپر گھر واپس آ جائے اور میں حضرت سید اپنا ہمارے حضرت جو ہے نا میرے بیٹے محترم حسن اللہ یاری صاحب کو ایک جملہ بتاتا ہوں ان کو مزہ آئے گا خدا کی قسم جتنے دن کل میں 11 دن جیل میں رہا ہوں ہر وہ رات جیل میں بھی گیا مجھے حضرت اسی سیدنا مقدمے پہ امام حسن یا میں مجتبیٰ تو کی نہیں پتا زیارت تھا ہوتی تھی اریسٹ بھی ہو گئے اریسٹ بھی ہو گئے تھے جیل میں اسی معاملے میں کل 11 دن جیل میں رکھا 6 دن دل والے ہسپتال میں رکھا 7 دن جناب مجھے اپنا وہ تھانہ جو مثالی تھا اس میں رکھا اتنے پروٹوکول کے ساتھ مجھے لے جاتے تھے اتنے پروٹوکول کے ساتھ ایسے وہ کہتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ یوسف رضا گیلانی پر کوئی کیس ہوتا تو اتنی ایلٹ فورس نہ ہوتی جتنا ایک طالب علم قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کی اور مجھے حضرت کی جب زیارت ہوتی تھی میرے دادا پاک کی تو حضرت مجھے یہی کہتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اگلی دفعہ میں نے ثابت کرنا ہے کہ میں شیعان علی میں سے ہوں یا حضرت ہمارے بیٹے محترم حسن علی یاری صاحب شیعان علی میں سے ہیں چلیں جی چلیں تھینک یو سر اللہ آپ کو جزائے میرا خیر خیال دے ہے شیخ صاحب مفتی اللہ آپ صاحب کو سلامتی دے اللہ سلامتی دے تھینک یو سر اس سے میرا خیال ہے کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے انشاءاللہ ایسا ہاں ہوگا کہ انشاءاللہ جب انشاءاللہ جھوم جاؤ شیو جھوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہی صراط ایمان پر صرف شیعہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہی صراط ایمان پر صرف